بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو زیبو وائس۔ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، مجھے جلدی سے سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹس کیا کریں۔ تو پلیز سبسکرائب کرنے میں کنجوسی نہ کیا کریں، یہ آپ کی محبت ہوتی ہے جو مجھ تک پہنچتی ہے، میرا کانفیڈنس بڑھتا ہے۔ تو بغیر کسی دیر کے جلدی سے ناول پڑھتے ہیں۔ ناول کا نام ہے نہیں دور بہاروں کے قدم اور رائٹر کا نام ہے نگہت عبداللہ۔ بھابی روزانہ کی طرح اس نے گھر میں داخل ہوتے ہی بھابی بھابی پکارنا شروع کیا تھا کہ نومیہ ایک دم کمرے سے نکل کر بولی، چلاؤ مت، مومی ابھی سوئی ہے۔ اتنی جلدی سو گئی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے اس کی۔ وہ تشویش ظاہر کرتا کمرے میں جھانکنے لگا تو مومیہ پیچھے سے اس کی شرٹ کھینچ کر بولی، کہا نہ سو گئی ہے اور اس کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے تو میں کون سا اسے اٹھا رہا ہوں۔ وہ جھنجھلایا، اچھا چلو کھانا کھاؤ، آپ نے کھا لیا؟ وہ اس کے پیچھے چلتا ہوا پوچھنے لگا، مجھے بھوک نہیں ہے، اور امی ابو؟ انہوں نے کھا لیا ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ کو بھوک لگے گی تب میں آپ کے ساتھ کھا لوں گا۔ وہ ڈائننگ تک آ کر واپس پلٹنے لگا تو وہ جیسے زچ ہو کر بولی، سعدی پلیز۔ کیا پلیز؟ کھانا کھا لو، میں صرف اس انتظار میں جاگ رہی ہوں ورنہ کب کی سو چکی ہوتی۔ اس نے منت سے کہا تو اس کے لیے چیئر کھینچتا ہوا بولا، خالی پیٹ سونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چلے بیٹھیے، کھانا تو گرم کرنے دو، میں کر لاتا ہوں، آپ بیٹھیے۔ وہ زبردستی اسے بٹھا کر کچن میں چلا گیا تو وہ اس کی آج کی رواداد سننے کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس صرف ایک ہی موضوع ہے، جتنی دیر بیٹھے گا سارا کرتا رہے گا۔ لیجیے جناب، کھانا حاضر ہے۔ وہ ایک ہاتھ میں سالن کا ڈونگا اور دوسرے میں ہاٹ پاٹ لے آیا۔ تم اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ اس نے پلیٹ اس کے سامنے رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ سارا کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا تھا، وہیں دیر ہو گئی، اس نے بتایا تو وہ تعجب سے بولی، ابھی تک وہیں تھے؟ ہاں، وہ تو ابھی بھی نہیں آنے دے رہی تھی، تو نہ آتے کھانا بھی وہیں کھا لیتے، وہ چڑ کر بولی تھی۔ ارے بھابھی، اس نے تو بہت کہا لیکن میں آپ کے خیال سے چلا آیا، مجھے پتا تھا آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ چلیں شروع کریں، خواہ مخواہ بھوکی رہتی ہیں، حالانکہ آپ کو ڈائٹنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ایسے ہی بہت سمارٹ ہیں ماشاءاللہ۔ وہ اس کی پلیٹ میں سالن نکالنے کے ساتھ بولے جا رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی، پھر اپنی پلیٹ پر جھک گئی کیونکہ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ اے بھابھی، وہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا، پھر بھی سمجھ گیا، جب ہی فوراً متوجہ ہو کر بولا، روئیں گی تو میں امی ابو کو جگا کر یہاں لے آؤں گا۔ میں کوئی نہیں رو رہی۔ اس نے پلکیں جھپک کر ساری نمی اپنے اندر اتار لی۔ ہاں شاباش، اب میں چائے بھی پیوں گا۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا ختم کر کے سیدھے اپنے کمرے میں جاؤ ورنہ میں امی ابو کو جگا کر لے آؤں گی۔ اس نے فوراً اس کی دھمکی اسی پر آزمائی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ جا کہاں رہی ہیں؟ یہ برتن کون سمیٹے گا؟ تم، وہ کہہ کر ڈائننگ روم سے نکل آئی اور اس خیال کے کہیں وہ اس کے پیچھے نہ چلا آئے، تمام لائٹس آف کرتے ہوئے اپنے کمرے کا دروازہ بھی اندر سے بند کر لیا۔ پھر پہلے مومی کی نیپی تبدیل کی اور فیڈر بنا کر اپنی جگہ پر آ لیٹی۔ کچھ دیر پہلے واقعی اسے بہت نیند آ رہی تھی اور روزانہ ایسا ہی لگتا تھا جیسے وہ بستر پر گرتے ہی سو جائے گی، لیکن بستر پر آ کر اس کی نیند یوں غائب ہوتی کہ پھر کروٹیں بدلتے بدلتے اکثر صبح ہو جاتی تھی۔ اس وقت کتنی دیر وہ یہی کوشش کرتی رہی کہ کسی طرح سو جائے، لیکن جب نیند آ کے نہیں دیتی تب اس نے پوری آنکھیں کھول کر نظریں سامنے دیوار پر جما دیں، جہاں کچھ دیر بعد ایک فلم سی چلنے لگی تھی۔ اظہر، اس کے ہونٹوں سے سسکی نکلی اور پھر وہ تکیے میں منہ چھپا کر رو پڑی۔ کتنی جلدی اس کی زندگی اندھیروں کی نظر ہو گئی تھی۔ ابھی 2 سال پہلے وہ اس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی تو سب لوگ اس کی قسمت پر رشک کر رہے تھے، کون جانتا تھا کہ وقت اتنی جلدی کروٹ بدل جائے گا۔ وہ یقیناً بہت خوش تھی کیونکہ صرف آذر ہی نہیں بلکہ باقی سب گھر والے بھی اس سے محبت کرتے تھے۔ امی ابو اور سعدی تو جتنا وقت گھر میں رہتا اسی کے آگے پیچھے پھرتا رہتا۔ اصل میں اس کی کوئی بہن بھی نہیں تھی اور وہ کمی بھی اس نے پوری کر دی تھی۔ البتہ آذر بعض اوقات جھنجھلا جاتے تھے، تم سعدی کو بہت سر چڑھا رہی ہو، اسے کہو اپنے کام خود کیا کرے۔ کرتا تو ہے، بس کبھی کبھی بیچارہ مجھ سے کہہ دیتا ہے۔ وہ سعدی کی طرفداری کرتی۔ اسی وقت کیوں کہتا ہے جب میں گھر پر ہوتا ہوں؟ کیا مطلب؟ مطلب تم میرے سامنے سے مت ہٹا کرو، میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ آذر اسے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتے تھے اور وہ فطرتاً بہت سادہ تھی۔ جب ہی گھبرا جاتی، ادھر آذر کی پریشانی کا خیال، ادھر سعدی نہ روٹھ جائے، اور جو کبھی اماں اسے 2-4 دن کے لیے اپنے ساتھ لے جاتی تو وہاں اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا۔
حالانکہ چھوٹی دونوں بہنوں سعدیہ اور فرح سے اس کی بہت دوستی تھی اور وہ دونوں اس کی آمد سے خوش بھی بہت ہوتی تھیں، پھر بھی وہ ان کے ساتھ رات رکنے پر تیار نہیں ہوتی تھی، اور اس بات سے اماں ناراض نہیں ہوتی تھیں بلکہ خوش تھیں کہ ان کی بیٹی اپنے گھر میں خوش ہے۔ 1.5 سال بعد جب مومی پیدا ہوئی، اسے ایک اور خوبصورت مصروفیات ہاتھ آ گئی تھی۔ وہ ننھی سی گڑیا گھر بھر کی آنکھوں کا تارا تھی۔ انہی دنوں سعدی کو ایک اچھی فارم میں جاب مل گئی اور آذر کی پروموشن ہو گئی تھی، جس سے سب مومی کو بھاگوان کہنے لگے، جبکہ آذر اپنی خوش بختی اسے قرار دیتے تھے۔ میری زندگی میں ساری خوشیاں، ساری خوبصورتیاں تمہاری ذات کی مرہون منت ہیں نومیہ، بس مجھے تمہاری ایک بات سے ڈر لگتا ہے۔ کس بات سے؟ وہ مومی کو چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ تم بہت سادہ ہو، بے وقوفی کی حد تک، انہوں نے کہا تو وہ روٹھ کر بولی تھی، جی نہیں، میں بے وقوف نہیں ہوں۔ پھر کیا ہو؟ انہوں نے شرارت سے دیکھا، بہت عقل مند۔ جب ہی ہر ایک کی باتوں میں آ جاتی ہو، انہوں نے کہا تو وہ تیز ہو کر بولی، میں کس کی باتوں میں آتی ہوں؟ ارے تم تو لڑنے لگی۔ چلو مان لیتا ہوں کہ تم بہت عقل مند ہو۔ وہ اس وقت بحث کے موڈ میں نہیں تھے۔ جب ہی بات بدل گئے، دیکھو مومی تمہیں دیکھ کر کھلکھلا رہی ہے، چلے آپ سنبھالیں اسے، مجھے امی سے بات کرنی ہے، اس نے اٹھتے ہوئے کہا تو آذر اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھنے لگا، کیا بات؟ وہ امی سعدی کے لیے لڑکی دیکھنا جانا چاہتی تھی، لیکن سعدی منع کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لڑکی پسند کر چکا ہے اور اسی کے بارے میں امی کو بتانا ہے، اس نے ہنستے ہوئے بتایا تو آذر بھی محفوظ ہو کر بولے تھے، بہت تیز نکلا سعدی، کون ہے جو اس کے چکر میں آ گئی؟ پتہ نہیں، سارا نام بتا رہا ہے، اور پتہ ہے کیا کہہ رہا تھا کہ اگر مجھے سارا نہ ملی تو میں مر جاؤں گا۔ اللہ نہ کرے، جاؤ امی کو بتاؤ۔ آذر نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ پھر اس کے ساتھ آذر نے بھی سعدی کی بھرپور حمایت کی تھی اور امی ابو کو قائل کر کے چند دنوں میں سعدی کی سارا کے ساتھ منگنی کرا کے دم لیا تھا، اور ابھی گھر میں خوشی کے پھولوں کی باس مانند نہیں پڑی تھی کہ وقت نے اسے عظیم سانیہ سے دوچار کر دیا۔ آذر روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر صرف اسے ہی نہیں، اپنے بوڑھے ماں باپ کو بھی زندہ گور کر گئے تھے، اور یہ زیادہ نہیں 8 مہینے پہلے کی بات تھی۔ جانے اس گھر کو کس کی نظر لگ گئی تھی کہ جہاں ہر پل محبتوں اور خوشیوں کے رنگ اترتے تھے، وہاں اب دکھ اور وحشت تھی۔ عدت کی مدت اس نے اسی گھر میں پوری کی تھی۔ اس کے بعد مومی کو لے کر اماں کے گھر چلی گئی تو کچھ دن وہاں ہی رہ سکی، گو کہ وہ یہی سوچ کر آئی تھی کہ اب ہمیشہ اسے یہیں رہنا ہے، لیکن اماں اس کے پیچھے پڑ گئیں۔ تم نے یہاں آ کر اچھا نہیں کیا۔ کیوں اماں؟ یہاں نہ آتی تو اور کہاں جاتی؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، اسی گھر میں رہو۔ آذر نہیں رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس گھر میں تمہارا کوئی حق نہیں رہا۔ تمہاری بیٹی انہی کا خون ہے، اور پھر بیٹا، وہ لوگ پھر ہم سے بہت اچھے ہیں، اچھا کھلا پہنا سکتے ہیں، ہماری جان کو 100 فکریں لگی ہیں۔ ایک تمہارے ابا کمانے والے کہاں سے اتنا کریں گے؟ ابھی تو سعدیہ فرح کی ذمہ داری سر پر ہے۔ اماں اب دیدہ ہو کر حالات کی تصویر کھینچ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں اماں، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میں آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی، میں نوکری کر لوں گی، اس نے کہا تو اماں نے فوراً منع کر دیا۔ نہیں بیٹا، نوکری تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم نہیں جانتی باہر کی دنیا بہت خراب ہے، اور پھر تمہارے ساس سسر کو پتہ چلا تو وہ بھی اعتراض کریں گے، پھر میں کیا کروں؟ اس نے بے بسی سے اماں کو دیکھا تھا۔ انہی کے پاس چلی جاؤ، ان کے پاس اللہ کا دیا بہت ہے۔ لیکن اماں، کوئی لیکن ویکن نہیں، ان سے کہنا مومی ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور تم مومی کے بغیر۔ چلو میں خود تمہیں چھوڑ آتی ہوں، تم پتہ نہیں کیا الٹا سیدھا بک دو، میں خود ان سے بات کروں گی۔ اور یوں اماں دوبارہ اسے اس گھر میں چھوڑ گئی تھی، گو کہ اس کے آمد پر سب نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ امی ابو مومی کو دیکھ کر جیسے جی اٹھے تھے، پھر بھی وہ اپنے آپ میں عجیب سا محسوس کرنے لگی تھی۔ آذر تھے تو سب کچھ اپنا تھا، اور اب اپنائیت کے اظہار میں بھی وہ اجنبیت ڈھونڈ لیتی تھی۔ ٹھیک ہے، مومی ان کا خون ہے، لیکن میرا اب کیا تعلق ہے ان سے؟ اور جن سے تعلق ہے ان کے پاس بھی میرے لیے جگہ نہیں ہے۔ وہ اس دکھ میں مبتلا کرتی رہتی تھی، بھابھی جلدی سے ناشتہ کرا دیں، پھر مجھے جانا ہے۔ وہ کچن میں داخل ہوئی تھی کہ سعدی اس کے پیچھے آ کر بولا تو وہ حیران ہو کر پوچھنے لگی، کیوں آج چھٹی نہیں ہے کیا؟ میں آفس جانے کی بات نہیں کر رہا۔ پھر وہ سارا کی طرف جاؤں گا، اصل میں اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، فلو ہو گیا ہے اسے، اور کچھ بخار بھی۔ جواز پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ایسے بھی جا سکتے ہو، اس نے ٹوک کر کہا۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، وہ خجل سا ہو کر بولا۔ اچھا بس چائے کا پانی رکھو، میں سلائس گرم کرتی ہوں، اس نے پھر ٹوک دیا۔ امی ابو نے ناشتہ کر لیا؟
वो केतली के नीचे चूल्हा जलाते हुए पूछने लगा। हाँ, उन्होंने अपने वक्त पर ही कर लिया था। तुम एक छुट्टी के दिन अपनी रूटीन क्यों ख़राब करते हो? सुबह ही उठ जाया करो। अब 12 बजे नाश्ता करोगे तो फिर दोपहर का खाना कब खाओगे? शाम में आप मेरे लिए रोटी नहीं पकाइएगा, मैं आज सारा के यहाँ खाऊंगा। वो मेरी एक अदद साली है ना, उसने स्पेशल इनवाइट किया है। सादी ने बताया तो वो कुछ देर खामोश रही, फिर जब उसके सामने नाश्ता रख चुकी तब कहने लगी, सुनो, अम्मी से कहो अब तुम्हारी शादी कर दें ताकि तुम्हें रोज़ रोज़ के चक्करों से निजात मिले। अभी नहीं भाभी, अभी तो आज़र भाई को 1 साल भी नहीं हुआ, वो एकदम संजीदा हो गया। ये ज़ख्म तो सालों में भी नहीं भरेगा सादी, लेकिन क्या करें, दुनिया के काम रुकते तो नहीं हैं, और भी तो सब कुछ इसी तरह हो रहा है। मैं ख़ुद अम्मी से बात करूँगी। वो बहुत ज़ब्त से बोल रही थी, फिर भी आंखों में नमी तैर गई। कोई ज़रूरत नहीं है अम्मी से कुछ कहने की, और हाँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, आपके साथ शतरंज खेलूँगा। सादी ने फ़ौरन संभल कर उसकी आज़ुर्दगी समेटने की सही की तो वो भी कसरन मुस्कुरा कर बोली, नहीं, तुम बेईमानी करते हो। थोड़ी सी बेईमानी तो जायज़ है सारा के साथ करना, और हाँ, अगर तुम बहुत जल्दी में नहीं हो तो पहले मुझे अम्मा के यहाँ छोड़ दो। उसने कहा तो वो चाय का आखिरी घूंट लेकर बोला, खैरियत? हाँ, बहुत दिन हो गए गए हुए, और उधर से भी कोई नहीं आया। चले जल्दी से तैयार हो जाए, सादी ने घड़ी पर नज़र डालते हुए कहा। बस 5 मिनट, वो कहकर किचन से निकल आई और अम्मी से इजाज़त लेकर जल्दी जल्दी मोमी की चीज़ें बैग में डाली, फिर कपड़े तब्दील करके बाहर आई तो वो मोमी को उठाए चलने को तैयार खड़ा था। वहाँ रुकने का प्रोग्राम तो नहीं है? सादी ने बाइक स्टार्ट करते हुए पूछा। नहीं, मोमी ज़्यादा देर कहीं नहीं रहती, शाम होते ही रोना शुरू कर देती है। उसे अम्मा की बात अजबर थी। मेरी भतीजी की ये बात बहुत अच्छी है, उसने मोमी का गाल छूकर कहा, फिर उसके बैठते ही बाइक बढ़ा दी। छुट्टी का दिन था, अब्बा भी उस घर पर थे और अम्मा के बरक्स वो उससे यही कहते थे कि उसे अब यहाँ आ जाना चाहिए। बेशक उसके सास ससुर बहुत अच्छे हैं, फिर भी उसका वहाँ रहना मुनासिब नहीं है, और मुनासिब तो उसे भी नहीं लगता था, लेकिन यहाँ के हालात देखते हुए उसे अम्मा की बातें ठीक लगती थी। जब ही उन पर अमल करती और अब्बा को सहूलत से समझा देती। उस वक्त भी उन्होंने पहली बात यही कही थी, बेटा, इससे पहले कि तुम्हारे सास ससुर का रवैया बदले तुम्हें यहाँ आ जाना चाहिए। आप क्यों फ़िक्र करते हैं अब्बा? उनका रवैया कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि मोमी में उनकी जान है। यकीन करें, मैं जब भी यहाँ आने लगती हूँ अम्मी अब्बू दोनों परेशान हो जाते हैं कि कहीं मैं हमेशा के लिए तो नहीं जा रही। बार बार पूछते हैं कि शाम में आ जाओगी ना? उसने अब्बा को इत्मीनान दिलाते हुए कहा तो वो गहरी सांस खींचते हुए बोले, फिर भी बेटा, वक्त का कोई भरोसा नहीं। कल को उनकी दूसरी बहू आ जाएगी तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या सलूक हो। कुछ नहीं होगा, सारा बहुत अच्छी लड़की है, वो कहकर उनके पास से उठ आई। सादिया और फरहा मोमी के साथ लगी थी। वो मोमी का बैग उन्हें थमाकर अम्मा के पास आ बैठी और उनके गले में बाहें डालती हुई बोली, अम्मा, कभी तो मेरी तरफ चक्कर लगाया करें। दिल तो बहुत चाहता है, पर क्या करूं? बसों के किराए इतने बढ़ गए हैं कि बस सोच कर रह जाती हूँ। तुम किसके साथ आई हो? अम्मा ने अपनी मजबूरी बता कर पूछा। शादी छोड़ गया है। अंदर नहीं आया? नहीं, उसे सारा के यहाँ जाना था। उसने पैरों से सैंडल निकालकर टांगे ऊपर समेटते हुए कहा तो अम्मा ताजुब से बोली, वो अभी भी वहाँ जाता है? अभी भी क्या मतलब? बाकायदगी मंगनी हो चुकी है और अब तो वो बता कर जाता है। मंगनी से पहले अलबत्ता छुपाता था, उसने सीधे साधे अंदाज में कहा तो अम्मा कुछ देर उसे देखती रही, फिर उसके करीब होकर सरगोशी में बोली, सुनो, उसका वहाँ जाना बंद करो। क्यों अम्मा? उसकी सादगी पर अम्मा झुंझला कर बोली, तभी तो तुम्हारी वहाँ जगह बनेगी। मैं तुम्हारी सास के कान में भी डाल आई थी, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। क्या? क्या नहीं किया? वो उलझ कर देखने लगी। तुम्हारी और सादी की शादी के सिलसिले में अम्मा ने कहा तो उछल पड़ी। हाय, ये आपने क्या किया? अम्मा, मुझे नहीं करनी शादी वादी। अरे बेटा, पहाड़ सी ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजरेगी, और इस तरह मम्मी के बहाने तुम हमेशा वहाँ नहीं रह सकती। शादी की दुल्हन आगे तो दूसरे दिन तुम्हें निकाल बाहिर करेगी। कोई नहीं अम्मा, वो तो इतनी अच्छी है, उसे वाकई सारा अच्छी लगती थी। चलो वो अच्छी है, लेकिन दुनिया बहुत बुरी है, तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। 100 इल्ज़ाम धरेंगे लोग, फिर वो अच्छी है, उसे बदलते भी देर नहीं लगेगी। अम्मा ने उसे आने वाले वक्त से डराया तो वो रूहानसी होकर बोली, मैं क्या करूँ अम्मा, मुझे अपने पास रख लें। अरे बेटा, मेरे सर आंखों पर रहो। पर यहाँ क्या मिलेगा तुम्हें? ना अच्छा खाना, ना अच्छा पहनना और ना अच्छी तालीम। सिसक सिसक कर ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि तुम शादी से निकाह कर लो। तुम्हारी बच्ची को अगर सीने से नहीं लगाएगा तो दुत्कारेगा भी नहीं।
کیونکہ اس کا اپنا خون ہے۔ اماں نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا تو وہ رو پڑی۔ نہیں اماں، سعدی تو مجھے اپنا سگا بھائی لگتا ہے۔ کوئی بھائی نہیں ہے تمہارا، سمجھی؟ میں جو کہتی ہوں وہ کرو۔ اس کے سامنے بڑی آپا بننے کی ضرورت نہیں ہے، عمر میں تم اس سے چھوٹی ہی ہو۔ اس بار اماں نے ڈانٹ کر کہا تو وہ کچھ خائف سی ہو کر بولی، اور وہ جو سارا سے محبت کرتا ہے؟ ہائے اللہ، ساری باولی لڑکیاں میرے ہی گھر میں پیدا ہوئی تھیں۔ اماں نے اپنا سر پیٹا، پھر کہنے لگی، اے بی بی، مرد کبھی محبت نہیں کرتا، نہ کسی ایک کا ہو کر رہتا ہے۔ اپنے گھر کے لیے اسے ایک بیوی چاہیے ہوتی ہے، اور وہ کوئی بھی ہو۔ تم اگر سعدی کی آپا جان بننے کے بجائے اسے بڑا مان لو تو پھر دیکھو وہ کیسے سارا کے پاس جاتا ہے۔ پتہ نہیں اماں آپ کیا کہہ رہی ہیں، وہ آنسو پوتے ہوئے منمنائی۔ کوئی فارسی نہیں بول رہی میں۔ ٹھیک ہے، تم نہ سمجھو، میں اب تمہاری ساس سے صاف لفظوں میں بات کروں گی۔ اماں نے اس کی طرف سے مایوس ہو کر کہا تو وہ پریشان ہو گئی۔ نہیں اماں، خدا کے لیے آپ میری ساس سے اب کچھ نہیں کہیے گا، میں خود کوشش کروں گی۔ کیا کوشش کروں گی؟ وہ سعدی کو، میرا مطلب ہے اسے سارا کے پاس نہیں جانے دوں گی، اور کہوں گی کہ مومی کا باپ وہی بن سکتا ہے۔ وہ رک رک کر بول رہی تھی، ہاں مومی کا باپ وہی بن سکتا ہے۔ اماں کو اس کے سمجھانے پر اطمینان ہوا، پھر مزید سمجھانے لگی، بیٹا مومی کی اور تمہاری بہتری بھی اسی میں ہے۔ اگر تم میرے پاس آ جاؤ تب بھی میں تمہیں ساری زندگی بٹھائے تو نہیں رکھوں گی، تو کسی اور گھر جانے سے اچھا ہے تم اسی گھر میں رہو، اور ایک مضبوط بندھن سے ہی تم ہمیشہ وہاں رہ سکتی ہو، ورنہ ہر پل یہ دھڑکا لگا رہے گا کہ جانے کب کیا ہو، کب کون سی بات کسی کو بری لگ جائے۔ کتنا بھی کر لو کوئی خوش نہیں ہوتا۔ تم نے اس گھر پر حکمرانی کی ہے، اگر دوسری عورت آ گئی تو نوکرانی بنا کر رکھ دے گی تمہیں، سمجھ رہی ہو نا؟ جی۔ وہ گمسم سی اکٹک اماں کو دیکھی جا رہی تھی، وہ چاہتی بھی تو ان کی کوئی بات نہیں جھٹلا سکتی تھی۔ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے ان تمام باتوں کو اپنے طور پر سوچنے لگی تو پھر اس کا دھیان کہیں ادھر ادھر ہو کے نہیں دیا۔ گھر آ کر بھی وہ ایسے ہی گمسم سی تھی۔ مومی کو امی کے حوالے کر کے رات کا کھانا بنانے کھڑی ہوئی تو سامنے رکھی چیزیں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ آخر عاجز سی ہو کر کچن سے نکلی اور سیدھی سعدی کے کمرے میں آ گئی۔ سعدی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کیا سمجھ نہیں آ رہا؟ وہ جو سارا سے مل کر آیا تھا اور اس کے خیالوں میں لیٹا تھا، چونک کر اٹھ بیٹھا۔ وہ رات کا کھانا کیا کھائیں گے؟ وہ خود نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اسے کیا کہنا ہے۔ ارے بھابھی، یہ تو روز کا جھنجھٹ ہے، جو پکائیں گی کھا لیں گے، سعدی نے کہا تو وہ الجھ گئی۔ نہیں پک رہا نا؟ کیا نہیں پک رہا؟ کچھ بھی، مجھے چکر آ رہے ہیں۔ وہ سچ مچ چکرا کر گرنے کو تھی کہ سعدی نے فوراً اٹھ کر اسے تھام لیا اور اپنے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولا، عجیب ہے، آپ بھی سیدھے سیدھے یہ نہیں کہہ سکتی کہ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، کھانا نہیں پک رہا تو یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا۔ بیٹھے آرام سے، میں گلوکوز لاتا ہوں۔ سعدی کمرے سے نکل گیا تو وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالوں میں پھنسا کر سر کو زور زور سے جھٹکنے لگی۔ لیجئے گلوکوز پیئے۔ سعدی بہت جلدی واپس آ گیا تھا، گلاس اس کے ہاتھ میں تھما کر کہنے لگا، کتنی کمزور ہو گئی ہیں آپ اپنا خیال نہیں رکھتی۔ خدا کے لیے بھابھی، مومی کی خاطر اسے آپ کی ضرورت ہے۔ صرف میری ضرورت اور باپ، اسے اسی قدر کہہ کر گلاس ہونٹوں سے لگا لیا۔ اللہ کی مرضی، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ خدا کی قسم، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں اپنی زندگی دے کر بھائی کو بچا لیتا۔ اور آپ مومی کے لیے ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں اس کا باپ نہیں ہوں، لیکن انشاءاللہ باپ سے بڑھ کر چاہوں گا۔ سعدی نے پوری سچائی اور ایمانداری سے کہا تو وہ بہت خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ چلے جائیں اپنے کمرے میں آرام کریں، کھانے وانے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں لے آؤں گا بازار سے۔ چلی جائیں گی یا میں چھوڑ کر آؤں؟ چلی جاؤں گی۔ وہ گلاس خالی کر کے اٹھی تھی۔ وہ پرسکون تو پہلے بھی نہیں تھی، اماں نے اسے مزید بے سکون کر دیا تھا۔ سارا وقت ذہن متعدد سوچوں کی آمہ جگہ بنا رہتا، اور ابھی اسے یہ دھڑکا بھی لگ گیا تھا کہ سارا آ گئی تو اس کا کیا ہوگا۔ یہ سب اماں کی باتوں کا اثر تھا، جنہیں وہ کسی طرح بھی جھٹلا نہیں پا رہی تھی، اور جب سعدی کو دیکھتی تو اس کے خلوص پر بھی شبہ کرنے کو دل نہیں مانتا تھا۔ وہ بالکل سگے بھائیوں کی طرح اس کا خیال کرتا تھا۔ ایسے میں آ کر اسے اماں کی باتیں یاد آتی تو وہ اپنے آپ میں کٹنے لگتی تھی، جبکہ تنہائی میں اسے یہی باتیں ٹھیک لگتی تھیں، گویا عجیب مشکل میں تھی۔ کبھی سوچتی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہیں دور چلی جائے، اگر مومی پاؤں کی زنجیر نہ ہوتی تو شاید وہ ایسا ہی کرتی، لیکن اب اس کے لیے مجبوری تھی۔ یوں ہی کتنے بہت سارے دن گزر گئے۔ آذر کی پہلی برسی ہوئی تو اس کے بعد سارا کے گھر والوں نے شادی پر اصرار شروع کر دیا۔
اس سے وہ مزید پریشان ہو گئی کہ اب وہ مومی کو لے کر کہاں جائے گی۔ اس وقت وہ یہی سوچنے میں لگی تھی، پتہ ہی نہیں چلا کب امی اس کے پاس آ بیٹھی تھی۔ جب انہوں نے پکارا تب چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ بیٹی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بالکل گمسم ہو کر رہ گئی ہو، کیا سوچتی رہتی ہو؟ امی نے محبت سے ٹوک کر پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ تو ہے، کوئی پریشانی کی بات ہے تو مجھ سے کہو، تمہارے میکے میں تو سب خیریت ہے نا؟ جی، پھر کیوں پریشان ہو؟ کہہ ڈالو بیٹی اندر کی بات، دل پر بوجھ مت رکھو۔ امی نے اس کا چہرہ تھاما تو وہ انہی کے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ میں آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں امی، مجھے اپنے سے دور نہیں کریں۔ ہائے، کون دور کر رہا ہے تمہیں؟ امی متعجب ہوئی۔ مجھے نہیں پتہ، بس میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، وہ اسی طرح روتے ہوئے بولی۔ بٹیا، میں بھی تو یہی چاہتی ہوں، کیا تمہیں میری کسی بات سے ایسا لگا ہے کہ… نہیں امی، اس نے فوراً چہرہ اونچا کر کے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ آپ تو بہت اچھی ہیں، میری اپنی ماں سے بھی زیادہ۔ پھر کس نے، سعدی یا اس کے ابو؟ نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا، بس مجھے اپنے آپ وہم سا ہو گیا ہے کہ شاید میں یہاں نہیں رہ سکوں گی۔ اس نے بامشکل بات بنائی تو امی اس کی پیشانی چوم کر بولی، پگلی تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا کہ پتہ نہیں کس نے کیا کہہ دیا، اور اگر تمہیں یہ وہم ہو گیا ہے تو اس میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے، حالات انسان کو خوفزدہ کر ہی دیتے ہیں۔ پھر تمہارا کوئی سنگی ساتھی بھی تو نہیں ہے؟ مجھے بوڑھی سے تم کیا اپنے دکھ سکھ کہو گی؟ الٹا مجھے دیکھ کر اور دکھی ہو جاتی ہوگی۔ امی آپ دیدہ ہو گئیں۔ نہیں امی، آپ کی ذات سے تو مجھے بڑا سہارا ملتا ہے۔ میں آپ کو دیکھ کر… سعدی کے آنے سے اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ وہ اپنی دھن میں آ رہا تھا۔ جب ان دونوں کو دیکھا تو کچھ ٹھٹک کر پوچھنے لگا، یہاں کوئی ٹریجڈی سین تو نہیں ہو رہا؟ پھر صوفے پر گرتے ہوئے بولا، میں پہلے ہی تھکا ہوا آیا ہوں، کسی کے آنسو نہیں پہنچوں گا۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم ہر روز تھکے ہوئے آتے ہو، دنیا جہاں سے نرالے ایک تم ہی نوکری کر رہے ہو جیسے۔ امی اس پر بگڑتے ہوئے بولیں، سارا وقت دفتر گھر کی کوئی فکر نہیں، یہ نہیں ہوتا کہ کبھی جلدی آ کر بہاوج کو کہیں گھمانے پھرانے لے جاؤں۔ بیچاری بے زبان کچھ بولتی نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کسی بات کو دل نہیں چاہتا ہوگا، تو سارا رونا دھونا اسی بات کا تو ہے۔ ارے آپ ایسے حکم کریں، میں غلام حاضر کھڑا ہوں۔ وہ فوراً اٹھ کر اس کے سامنے جھکتے ہوئے بولا، چلیے کہاں چلنا ہے؟ کہیں نہیں، وہ ہتھیلیوں سے اپنی آنکھیں رگڑتی ہوئی بولی۔ لیجیے، یہ تو منع کر رہی ہیں۔ وہ امی سے بولا، کوئی منع نہیں کر رہی، چلو بیٹی اٹھو، منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدلو۔ امی نے اسے بھی ڈانٹ کر اٹھا دیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کپڑے تبدیل کر کے آئی تو سعدی کو جوتوں سمیت صوفے پر دراز دیکھ کر اسے اس پر رحم آنے لگا کہ بیچارہ پہلے ہی تھکا ہوا آیا ہے، اب اسے لے کر جائے گا، یہ واقعی اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ اس نے سوچا اور واپس پلٹنے لگی تھی کہ وہ اٹھتے ہوئے بولا، امی سے شکایت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں چل رہا ہوں، ذرا منہ ہاتھ دھو آؤں، اگر اجازت ہو تو۔ سعدی میں نہیں جا رہی، اس نے الجھ کر منع کیا۔ کیوں؟ بس میرا دل نہیں چاہ رہا۔ آپ کے دل کی ایسی کی تیسی، چلیں۔ وہ اس کا ہاتھ بغل میں دبا کر کھینچتا ہوا چل پڑا تو وہ چیخی، مومی کو تو لینے دو، نہیں وہ تنگ کرے گی، اور جو امی کو تنگ کرے گی، اس نے کہا، لیکن وہ اب کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ عجیب فضول آدمی ہو تم، مومی کے بغیر بھلا کیا اچھا لگے گا؟ وہ اس کے پیچھے بیٹھی مسلسل جھنجھلا رہی تھی۔ 3 cheers for بھابی، ہپ ہپ ہورے۔ وہ اونچی آواز میں گانے لگا تو وہ اس کے پیٹھ میں مکہ مار کر بولی، ہم روڈ پر جا رہے ہیں تو کیا ہوا، کسی کے باپ کی تو نہیں ہے روڈ، ہمارے باپ کی بھی نہیں ہے۔ وہ فوراً بولی تو وہ زور سے ہنسا، پھر اسپیڈ بڑھا کر جانے کون سی سڑکوں پر بائیک دوڑاتا ہوا آخر ایک چائنیز ریسٹورنٹ کے سامنے رک کر بولا، آج ہم چائنیز ڈنر کریں گے، چائنا پر احسان، اور کیا، چلیے۔ وہ بائیک لوک کر کے اس کی طرف پلٹا تو وہ آگے چل پڑی۔ ٹھنڈے پرسکون ماحول میں آ کر کچھ دیر کے لیے دونوں خاموش ہو گئے۔ پھر وہ مینیو پر نشان لگانے کے بعد اسے دیکھ کر پوچھنے لگا، بائی دا وے آپ رو کس بات پہ رہی تھیں؟ کب؟ وہ انجان بن گئی۔ جب میں آفس سے آیا تھا، اب امی کے سامنے زاروں کے تار آنسو بہا رہی تھیں۔ کوئی نہیں، زاروں کے تار تو نہیں، بس یوں ہی آنسو چھلک پڑے تھے، اور اگر تم صرف یہی جاننے کے لیے مجھے یہاں لائے ہو تو واپس چلو۔ وہ کچھ برا مان کر بولی تو وہ جھنجھلا گیا، یہاں میں اس لیے نہیں لایا، لیکن گھر جا کر آپ سے اگلوا کر رہوں گا، سمجھی؟ اچھا بس خاموش ہو جاؤ۔ وہ اسے ٹوک کر اطراف کا جائزہ لینے لگی۔
छत और दीवारों पर भी बड़े खूबसूरत नक्शो निगार बुने थे, जिन्हें सराहती हुई उसकी नज़रें अचानक उस शख्स से जा टकराईं जो उसे बड़ी गहरी नज़रों से देख रहा था। और उसके देखने पर ना चौंका, ना नज़रों का जाविया बदला, बल्कि पेशानी पर लकीरें उभर आई थीं। कौन है? उसने सोचा और फ़ौरन अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया, लेकिन अब उसके लिए बैठना मुश्किल हो गया था। वो शख्स पता नहीं कौन था जो उसके पहलू बदलने और नागवारी से देखने के बावजूद उस पर से नज़रें नहीं हटा रहा था। आखिर वो दांत पीसकर सादी से बोली, सुनो, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। क्यों? सादी उसके पुकारने पर मुतवज्जा हुआ था। वो शख्स मुझे बुरी तरह घूर रहा है, उसने आंखों से उधर इशारा करते हुए कहा। हाय, कौन है? किसकी इतनी मजाल? सादी ने उसके इशारे की सिमत गर्दन मोड़ी, लेकिन फिर फ़ौरन अपने रुख पर होकर बोला, बाप रे, ये तो आगा जी हैं। कौन आगा जी? वो उलझ कर बोली, वो सारा के कज़न आगा हसन। आप नहीं जानती इन्हें, ये मेरे बॉस भी हैं। वो सटपटा कर बता रहा था। तो मुझे क्यों घूर रहे हैं? उसने सादगी से पूछा तो वो सर हाथ पर मारकर बोला, तो और किसे घूरेंगे? उनके कज़न की मंगेतर के साथ आ बैठी हैं। अरे तो मैं तुम्हारी कौन हूँ? वो समझकर घुर्राई। भाभी, प्यारी भाभी, लेकिन उन्हें तो नहीं पता ना। चले तारुफ करवा दूँ। सादी कहकर उठ खड़ा हुआ, लेकिन वो उसी तरह बैठी रही और कुछ गर्दन अकड़ कर बोली, मैं तो नहीं जा रही। क्यों? क्यों का क्या मतलब? मैं औरत चल कर जाऊँ? जी नहीं, तुम्हें अपनी पोजीशन साफ़ करनी है, तुम जाओ। उसे उस वक्त सादी को सताकर बहुत मज़ा आ रहा था। सिर्फ मेरे जाने से क्या होगा जब तक आप, यानी अब मैं सिपाही पेश करूं। वो फ़ौरन बोल पड़ी कि मिस्टर आगा, आप कुछ गलत नहीं समझिएगा, मैं इसकी भाभी हूँ। नहीं, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं जो कहूँ उस पर सर हिला दीजिएगा। सादी ने बामुश्किल अपनी झुंझलाहट पर काबू पाकर कहा, वो मैं यहीं से हिला दूँगी। कैसे? ऐसे या ऐसे? उसने पहले इस बात में सर हिलाया, फिर नफ़ी में। तो वो दांत पीसता हुआ उस शख्स के पास चला गया। वो बड़े आराम से हथेली पर ठोडी टिकाए उन दोनों को देखने लगी, लेकिन फिर फ़ौरन संभल कर बैठ गईं, क्योंकि सादी उन्हें साथ लेकर आ रहा था और यही नहीं, उनके लिए कुर्सी भी कीमती। और जब वो बैठ गए तब अपनी जगह पर बैठते हुए बोला, सर ये मेरी भाभी है, नोमिया, मिसेस नोमिया आज़र। अस्सलाम वालेकुम, मुझे आगा हसन कहते हैं। उन्होंने खुद ही अपना तारुफ कराया तो वो उनके सलाम का जवाब देकर बोली, जी अभी सादी ने मुझे बताया था कि आप सारा के कज़न हैं। हुस्न इत्फाक से वो मुस्कुराए तो वो उससे नज़रें चुराकर सादी से मुखातिब हुई। सादी, क्या ख्याल है? खाना घर चल कर? अरे नहीं भाभी, बस अभी आ रहा है, सादी ने फ़ौरन कहकर वेटर को इशारा किया। ओके मिस्टर सादी, मुझे इजाज़त। आगा हसन का अंदाज़ प्रोफेशनल था, या शायद वो हमेशा इस लहजे में बात करते थे। वो समझ नहीं सकी। सर प्लीज़, खाना आ रहा है, आप हमारे साथ ज़रूर शरीक हों, मुझे खुशी होगी। सादी ने उन्हें उठने नहीं दिया तो वो बुरा सा मुँह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगी। फिर खाना लगने पर सादी ने उन्हें मुतवज्जा किया तो वो पूछने लगे, आपके हस्बैंड कहाँ होते हैं? अल्लाह मियाँ के पास, उसने बज़ाहिर बहुत सुकून से जवाब दिया। ओ आई एम सॉरी। वो बेहद मुतासिब से उसे देखे गए तो वो पूरी अपनी प्लेट पर झुक गई। सर आप ये लीजिए ना। सादी ने उसे मुश्किल में देखकर आगा हसन को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। तब कहीं वो खाना खा सकी, और खाने के दौरान जो सादी ने सियासत का मौजू छेड़ दिया था वो खाने के बाद भी ख़त्म होने में नहीं आ रहा था। आखिर उसने उकता कर टोक दिया, सादी अब घर चलो, मम्मी ने अम्मी को बहुत तंग कर रखा होगा। सॉरी, एक तो मैं ज़बरदस्ती आपका मेहमान हुआ, मज़ीद आपको बोर भी किया। सादी से पहले वो कहते हुए उठ खड़े हुए और सादी से हाथ मिलाकर चले गए तो वो आज़ादी का सांस खींच कर बोली, बहुत ही फजूल हो तुम। घर चलो, मैं तुम्हें बताऊंगी। क्या बताएंगी? बस तुम घर चलो। वो उठ खड़ी हुई। एक मिनट, बिल पे कर लूँ। सादी ने वेटर को बिल लाने का इशारा किया तो वो करीब आकर बोला, बिल पे हो चुका। किसने? OIC आगा जी ने किया होगा। चले भाभी, सादी ने समझकर उसे चलने को कहा तो वो बाहर आकर बोली, उन्होंने बिल क्यों पे किया? ये आप उन्हीं से पूछिएगा। वो कहकर बाइक स्टार्ट करने लगा। कभी मिलेंगे तो ज़रूर पूछूंगी, वो उसके पीछे बैठती हुई बोली। और सुन लो, आइंदा मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा बाबा, अब रास्ते में तो खामोश रहे। क्यों खामोश हूँ? एक तो वो मुझे घूर रहा था, ऊपर से लाके सर पे बिठा दिया। दिल चाह रहा था सूप का प्याला उसके सर पर उलट दूं। अगर तुम्हारा साला ना होता, नहीं अगर तुम्हारा बॉस ना होता। अच्छा अब समझी, तुम उसकी इतनी खुशामद क्यों कर रहे थे? ताकि दोनों जगह मामला सेट रहे। लेकिन बिल उसने क्यों पे किया? उसकी सुई किसी एक जगह नहीं टिक रही थी और सादी ने जैसे तय कर लिया था कि कुछ नहीं बोलेगा।
घर आने तक वो उसकी बेसुरोपा सुनता रहा। जब गेट से अंदर दाखिल हो गया तब बड़े प्यार से पूछने लगा, आज़र भाई भला आपको वो क्या कहते थे? बेवकूफ़, वो बेसाख्ता कहकर चीखी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं आज़र भाई से पूरी तरह मुत्तफ़िक़ हूँ। वो कहकर रुका नहीं, भागकर अपने कमरे में बंद हो गया। वो झुंझलाती हुई पहले अपने कमरे में जाने लगी, लेकिन फिर मोमी का ख्याल आने पर उसे लेने अम्मी के कमरे तक आई थी कि अब्बू के मुंह से अपना नाम सुनकर दरवाजे के पास ही रुक गई। वो कह रहे थे, मुझे नोमिया की ज़्यादा फ़िक्र है। मैं समझता हूँ वो हमारी ज़िम्मेदारी है और मैं उसे ऐसे ही नहीं बिठाए रखना चाहता। हाँ, अभी उसकी उम्र ही क्या है, आगे पहाड़ सी ज़िंदगी ऐसे तो नहीं कट सकती। और मैं अब क्या कहूँ, काश शादी की मंगनी ना हुई होती। अम्मी के लहजे में बेबसी थी। मंगनी है, कोई निकाह तो नहीं? तुम शादी से बात तो करो। अब्बू ने कहा तो अम्मी पुरसोच अंदाज में बोली, शादी से बात करूं और उधर सारा के हाँ क्या कहेंगे? हमारी मजबूरी है, हम आज़र की बेवा और बेटी को खुद से जुदा नहीं कर सकते और अपने पास रखने का यही एक तरीका है कि शादी से उसका निकाह कर दें। हाँ, लेकिन शादी मानेगा तब तो उसे मनाओ, उसे मानना पड़ेगा। अब्बू की आवाज़ ऊंची हो गई थी जब ही वो घबराकर वहाँ से चली आई। तो अम्मी अब्बू भी यही चाहते हैं। वो सोने के लिए लेटी तो सोचने लगी, लेकिन शादी वो शायद कभी नहीं मानेगा क्योंकि वो सारा से बहुत मोहब्बत करता है। आज उसके कज़न के आगे कैसे बिछा जा रहा था। कज़न आगा हसन उसके जहन में अचानक चमका हुआ था और वो इस नहज पर सोते सोते सो गई थी। सुबह नाश्ता बनाते हुए वो खासी मुजम्मल सी थी। रोज़ाना की तरह जब शादी उसकी मदद को आया तो कुछ देर में उसकी पसे मर्दगी महसूस करके कहने लगा, मेरा तो ख्याल था कल की तफरीह से आप फ्रेश हो गई होंगी, लेकिन आप तो। बातें बनाने की बजाय अम्मी अब्बू को नाश्ता दो जाकर। उसने ट्रे उठाकर शादी को थमा दी तो वो मुंह ही मुंह में जाने क्या बुड़बुड़ाता हुआ चला गया और कुछ ही देर में वापस आकर राजदारी से पूछने लगा, आप अम्मी के कमरे में गई थी? हाँ, क्यों? वो बदसूर अपने काम में मसरूफ़ थी। कितने पुरअसरार लग रहे हैं दोनों, मुझे लगता है कोई प्लान बनाए बैठे हैं। मेरे ऑफिस जाने के बाद ज़रा मालूम तो कीजिएगा। ये टी पॉट टेबल पर रखो। वो उसकी बात का नोटिस ना लेती हुई बोली, हैं यानी मैं बकवास कर रहा हूँ? वो उछल कर बोला, शादी मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, प्लीज़ मुझे तंग मत करो। वो कहकर किचन से जाने लगी कि शादी ने उसका बाजू थाम लिया। आप डिस्टर्ब हैं और अम्मी अब्बू पुरअसरार लग रहे हैं, इसका मतलब है उन्होंने आपसे कुछ कहा है? नहीं बाखुदा, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो परेशान हो गई। फिर कुछ नहीं? तुम खामखा क्यों पीछे पड़ जाते हो? छोड़ो मुझे। वो झटके से अपना बाजू छुड़ाकर किचन से निकली और अपने कमरे में बंद हो गई। असल में सुबह आँख खुलने के साथ उससे पहला ख्याल यही आया था कि अगर शादी ने उससे शादी से इनकार कर दिया तो फिर वो कहाँ जाएगी? अगर बिलफ़र्ज़ यहाँ रह भी गई तो उसकी हैसे बाकुल अम्मा नौकरानी से होकर रह जाएगी। उसी ख्याल से वो मुज़हमल और परेशान थी और उसका दिल चाह रहा था कि कुछ खाकर सो रहे, लेकिन फिर मौमी, काश मौमी ना पैदा हुई होती, लेकिन उसका क्या है? वो तो बच्ची है, दादा दादी के पास रह सकती है। दादा दादी कब तक रहेंगे उनके बाद? वो सोती और ख़ुद ही अपनी हर सोच की नफ़ी भी कर रही थी। कितना वक्त गुजर गया। अब्बू और सादी ऑफिस जा चुके थे। उसके दरवाज़े पर दस्तक देकर पुकारा तो वो खुद का सर्जन करते हुए उठी और दरवाज़ा खोलते हुए कुछ नादम भी थी। सॉरी अम्मी, मेरे सर में दर्द हो रहा था। मम्मी कहाँ है? अभी खेलते खेलते सो गई है। चलो तुम नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। अम्मी कहकर वापस पलट गई तो वो परेशान होकर उनके पीछे आते हुए बोली, कोई तशवीश की बात नहीं है अम्मी, मैं नाश्ते के बाद एस्पिरिन ले लूँगी। बस सर में दर्द है, ठीक हो जाएगा। और जो इतनी कमज़ोर हो रही हो, चेहरा देखो पीला जर्द। सादी बता रहा था कल तुम चकरा कर गिरी भी थी। नहीं तो वो तो बस यूं ही। अच्छा मैं नाश्ता कर लूँ? उसे कोई बात नहीं बन पड़ी तो नाश्ते के बहाने फ़ौरन किचन में आ गई। गो कि उसका कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन अम्मी को दिखाने की खातिर उसने अंडा फ्राई कर लिया और स्लाइस गर्म करके डाइनिंग टेबल पर आ बैठी। और अम्मी शायद यही देखने के लिए वहीं बैठी थी कि वो नाश्ता करती है या नहीं। आपके लिए चाय बनाऊं? उसने थर्मोस उठाते हुए अम्मी को देखा तो वो जाने किस ख्याल से चौंक कर बोली, हाँ आधा कप। उसने कप चाय में डालकर उनके सामने खिसकाया, फिर बज़ाहिर हर सरसरी अंदाज में पूछने लगी, आप क्या सोच रही हैं अम्मी? बेटा मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गई हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। अम्मी जैसे उससे बात करने का सोच कर बोली थी। कैसी मुश्किल? उसे अब बराह रास्त मुतवज्जा होना पड़ा।
تم اور سعدی دونوں میرے بچے ہو اور میں دونوں کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں صرف ایک کا خیال کر کے دوسرے کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ تمہارے ابو چاہتے ہیں سعدی اور تمہارا نکاح کر دیا جائے، اور چاہتی تو میں بھی یہی ہوں، لیکن سعدی کا تمہیں پتہ ہے وہ سارا سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ادھر سارا کے گھر والے بھی اب شادی کے لیے اصرار کر رہے ہیں۔ ایسے میں بتاؤ میں کیا کروں؟ کیسے سعدی سے یہ کہہ دوں کہ وہ سارا کا خیال چھوڑ دے اور تم سے نکاح کر لے؟ گو کہ وہ میری بات رد نہیں کرے گا، لیکن کیا یہ اس کے ساتھ زیادتی نہ ہوگی؟ امی بہت بے بس سی ہو کر بول رہی تھی۔ جب خاموش ہو کر اسے دیکھا تو وہ نظریں چرا گئی، بولی کچھ نہیں۔ تم کیا چاہتی ہو؟ امی نے چند لمحے توقف کر کے پوچھا تو وہ سوتی ہوئی بولی، میں ہمیشہ آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں، آپ کی محبت کے سائے میں، لیکن مجھے ڈر ہے سارا آ جائے گی تو کہیں مجھے اس سائے سے محروم نہ ہونا پڑے۔ امی اس کا جواب سن کر خاموش ہو گئی، پھر چائے کا کپ خالی کر کے کہنے لگی، ہمیشہ یہاں رہنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے، اور اس کے لیے تم خود سعدی سے بات کرو تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ وہ مجھے الزام دے گا کہ میں نے آذر کی بیوی اور بچی کا سوچا، اس کی خوشی کا خیال نہیں کیا، جبکہ خدا گواہ ہے مجھے تم دونوں کی خوشی کا خیال ہے۔ اس کے ساتھ ہی امی اٹھ کر چلی گئی اور وہ خود کو بہت تنہا محسوس کرنے لگی تھی۔ عورت کے سر سے سائباں اٹھ جائے تو وہ کتنی بے مایا ہو جاتی ہے، یہ اسے اب پتہ چلا تھا۔ مرنے والے کے نام کے ساتھ زندگی گزارنے کا تصور اور دعویٰ جتنا آسان ہوتا ہے، اس پر عمل اتنا ہی مشکل۔ عورت چاہے بھی تو دنیا جینے نہیں دیتی۔ سب سے پہلے اپنے پرائے ہو جاتے ہیں، پھر ایک سائباں کے لیے اسے کیا کچھ نہیں قربان کرنا پڑتا، انا، خودداری، ہستی کا غرور۔ اس کے بعد بھی پتہ نہیں سائبانی میسر آئے گی کہ نہیں، وہ یہی سوچ سوچ کر بستر سے جا لگی تھی۔ آج تیسرے دن بھی اس کا بخار کم نہیں ہوا تھا۔ ابھی امی اسے دوا دے کر گئی تھی۔ کچھ دیر بعد سعدی آیا تو اس پر نظر جما کر کھڑا ہو گیا۔ پتہ نہیں کیا چاہتا تھا۔ وہ الجھن محسوس کرتی ہوئی کبھی ادھر دیکھتی کبھی ادھر، پھر تنگ آ کر بولی، بیٹھ جاؤ سعدی، نہیں تو اپنے کمرے میں جاؤ۔ ہاں ہاں، وہ گہری سانس کھینچتا ہوا کرسی بیڈ کے قریب کھینچ کر بیٹھ گیا، پھر اس کی کلائی پر ہاتھ رکھ کر بولا، بخار تو ابھی بھی کم نہیں ہے، آخر کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آرام کرنے کا موڈ ہے تو یوں ہی آرام کر لیں، بیمار پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن پریشان کر کے رکھ دیا ہے سب کو۔ واقعی مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کسی کو مزید پریشان کرنے کا۔ وہ دکھ سے بولی، مزید سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ کچھ نہیں، بس تم جاؤ یہاں سے، میں سوؤں گی۔ اس نے آنکھوں پر بازو رکھ لیا، لیکن پھر کچھ دیر میں ہی جھنجھلا کر اٹھ بیٹھی، کیونکہ وہ بہت مطمئن انداز میں گنگنانے لگا تھا، کیا چاہتے ہو تم؟ میں چاہتا ہوں آپ مجھے سمجھیں اور بتائیں کہ آپ کیوں اتنی ڈپریسڈ ہیں، کیا بات آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ دیکھیے، اپنے آپ کڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، جو بھی بات ہے کہہ ڈالیے۔ وہ بہت دھیرے سے بول رہا تھا۔ کیا کہوں؟ وہ آزردگی میں گھر گئی۔ وہی جو کہنا چاہتی ہیں، اس نے حوصلہ دلایا تو وہ ایک دم کہہ گئی، تم مجھ سے شادی کر لو۔ اس کے ساتھ ہی پیشانی گھٹنوں پہ رکھی تھی، جبکہ سعدی کو بڑے زور کا جھٹکا لگا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا کچھ کہے گی۔ کتنی دیر گنگ بیٹھا بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اسی خاموشی سے اٹھ کر جانا چاہتا تھا کہ اس کے آنسوں میں بھیگی آواز نے قدم روک لیے۔ میں کیا کروں سعدی؟ مجھے اس گھر سے، گھر کے مکینوں سے محبت ہے، میں یہاں سے جانا نہیں چاہتی، اور یہاں رہنے کا کوئی جواز بھی نہیں ہے میرے پاس۔ تو آپ نے یہ جواز ڈھونڈا ہے؟ وہ طنز سے بولا تھا۔ صرف میں نے نہیں، امی ابو بھی یہی چاہتے ہیں۔ امی ابو؟ اس کی پریشانی میں گھری لکیریں کھینچ گئی، اور جیسے خود کو کچھ کہنے سے روکنے کی خاطر اس نے ہونٹ بھینچے تھے، پھر اسی طرح کمرے سے نکل گیا۔ تب گھٹنوں سے سر اونچا کرتے ہی وہ ایک لطف پشیمانی میں گھر گئی۔ اف، یہ میں نے کیا کہہ دیا؟ کیا سوچے گا سعدی کہ میں اس لیے یہاں رہ رہی ہوں؟ سچ تو یہی ہے، اماں نے اس لیے تو مجھے یہاں بھیجا ہے، اور میں ایسی بے وقوف اماں کے کہنے میں آ گئی۔ پھر اور کیا کرتی، کہاں جاتی، اور تو کوئی نہیں ہے میرا۔ پتہ نہیں اب سعدی کیا کرے گا۔ ابھی تو غصے میں گیا ہے، بعد میں شاید ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچے تو اسے بھی یہی ٹھیک لگے۔ لیکن پھر سارا کا کیا ہوگا؟ ہائے بیچاری، کتنی محبت کرتی ہے سعدی سے، اور سعدی بھی اسے کتنا چاہتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر۔ اللہ نہیں، ان دونوں کو کچھ نہ ہو، میں مر جاؤں۔ وہ اپنے آپ بولے جا رہی تھی۔ ماں ان مومی کی چیخ کی رونے کی آواز آئی تو وہ بھاگ کر کمرے سے نکلی، لیکن آگے برآمدے میں ٹھٹک کر رک گئی۔ مومی تخت سے نیچے گری تھی اور اس سے پہلے پہنچ کر سعدی اسے اٹھا رہا تھا۔ پھر پلٹا تو اسے دیکھ کر بولا، آپ کیوں آ گئیں؟ لاؤ مجھے دو۔
وہ اس کی بات انسنی کر کے آگے بڑھ آئی اور ممی کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھائے، لیکن وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، نہیں آپ کو بخار ہے، آپ جائیں آرام کریں۔ بہت آرام کر لیا، لاؤ دیکھو یہ میرے پاس آنے کے لیے رو رہی ہے۔ وہ اب ممی کو جھٹپنے کے لیے آگے بڑھی تھی، تبھی امی آ گئیں۔ کیا ہوا بٹیا؟ امی آپ نے ممی کو اکیلا یہاں چھوڑ دیا تھا۔ وہ امی پر خفا ہونے لگا۔ گر گئی کیا؟ ہائے کہاں چوٹ لگی ہے؟ امی پریشان ہو گئیں۔ بس رہنے دے، وہ غصے سے کہتا ممی کو لیے باہر نکل گیا تو وہ وہیں تخت پر گر کے رونے لگی۔ ارے تم کیوں رونے لگی بٹیا؟ بچے گرتے ہی ہیں، چلو اٹھو، سعدی آ گیا تو وہ ناراض ہوگا۔ امی نے اس کا سر سہلاتے ہوئے کہا تو وہ آنسو پونچھتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ پھر اگلے دن ایسے ہی بخار کی حالت میں وہ اماں کے گھر جانے کو تیار ہو گئی۔ امی نے کہا بھی کہ طبیعت ٹھیک ہو جائے پھر جانا۔ سعدی بھی لے جانے کو تیار نہیں ہوا تھا، اس نے رونا شروع کر دیا۔ بیٹی جانے کو منع نہیں کر رہی، لیکن ایسی حالت میں جاؤ گی تو تمہارے گھر والے کیا کہیں گے؟ بیمار پڑی تو یہاں بھیج دیا۔ بس میں جاؤں گی۔ وہ ایسی ضدی تھی تو نہیں، شاید بخار نے چڑچڑا کر دیا تھا۔ امی نے یہی سمجھ کر اجازت دے دی، لیکن آگے سعدی اڑ گیا۔ میں نہیں لے جاؤں گا، میں خود چلی جاؤں گی۔ اس نے بیگ کندھے پر ڈال کر ممی کو اٹھا لیا اور امی کو خدا حافظ کہہ کر گیٹ سے نکلی۔ تب وہ فوراً بائک گھسیٹتا پیچھے آ گیا اور روب سے بولا، چلے بیٹھیں۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ تمام راستہ وہ اپنے آپ جھنجھلاتا اور جانے کیا کچھ کہتا رہا۔ وہ چپ چاپ سنتی رہی اور جب گھر کے سامنے اتری تب بھی بس اتنا کہا، شام میں مت آنا۔ کیوں؟ میں یہیں رہوں گی، وہ کہہ کر اندر آ گئی۔ اس کا رد عمل دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ ہائے تمہیں کیا ہوا ہے؟ اماں نے اس کا زرد چہرہ دیکھتے ہی ٹوکا تو وہ پھٹ پڑی۔ آپ کو کیا؟ آپ کی بلا سے میں مروں یا جیوں؟ آپ نے تو مجھے ایسے لاوارثوں کی طرح چھوڑ دیا ہے۔ میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں، صرف سعدیہ اور فرح ہی آپ کی اولاد ہے۔ میرا کوئی نہیں ہے، میرا کوئی نہیں ہے۔ وہ رونے لگی تھی۔ ارے بیٹی، اماں نے کھینچ کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ سعدیہ پانی لاؤ بہن کے لیے۔ فرح ادھر آ کر ممی کو اٹھاؤ۔ اللہ، آپی کیوں رو رہی ہیں؟ فرح نے ممی کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ آپی پانی لیں۔ سعدیہ فوراً پانی لے کر آئی تھی۔ اماں نے گلاس لے کر اس کے منہ سے لگایا، پھر کچھ پانی ہاتھ میں لے کر اس کے چہرے پر ڈالتی ہوئی بولی، کیوں لاوارثوں کی طرح چھوڑوں گی میں تمہیں؟ بس ذرا اطمینان اس لیے ہے کہ تمہارا سسرال والے اچھے ہیں، کتنے بھی اچھے ہوں، میں اب وہاں نہیں جاؤں گی۔ اس نے ناراضی سے کہا۔ اچھا مت جانا، کوئی زبردستی تھوڑی ہے۔ اماں اس کی دل جوئی کرنے لگی تو دھیرے دھیرے وہ کچھ پرسکون سی ہو کر سو گئی تھی۔ وہ نومیہ کی بات سے بہت ڈسٹرب ہو گیا تھا، اور جیسا کہ اس نے کہا تھا کہ امی ابو بھی یہی چاہتے ہیں، تو اس سے وہ سمجھ گیا کہ انہی کے کہنے پر نومیہ نے اس سے شادی کا کہا ہے، ورنہ خود سے وہ ایسا نہیں سوچ سکتی تھی۔ اس کے بارے میں وہ اظہر بھائی کی رائے سے پوری طرح متفق تھا کہ وہ بے وقوفی کی حد تک سادہ ہے، ہر ایک کی باتوں میں آ جاتی تھی۔ اس لیے اس کا غصہ اور ناراضی نومیہ سے ہٹ کر امی کی طرف منتقل ہو گئی تھی کہ انہوں نے اس کی سارہ کے ساتھ وابستگی جاننے کے باوجود ایسا کیوں سوچ لیا، اور پھر بجائے پہلے خود اس سے بات کرنے کے نومیہ سے کھلوا دیا، جیسے وہ شروع سے بھابھی سے زیادہ بہن سمجھتا تھا، اور وہ بھی ہمیشہ یہی کہتی تھی، سعدی اللہ نے میرے بھائی کی کمی پوری کر دی۔ سچ اگر میرا سگا بھائی ہوتا تو وہ بالکل تمہارے جیسا ہوتا، اور اگر میری سگی بہن ہوتی تو وہ بالکل آپ جیسی ہوتی۔ وہ بھی فوراً اس کی بات دہراتا تھا، اور ایسے مقدس اور پیارے رشتے کے درمیان امی نے کیا شوشہ چھوڑ دیا تھا، وہ سوچ سوچ کر پریشان تھا، اور ایسے منتشر ذہن کے ساتھ وہ کیا کام کرتا، ادھر کی فائل ادھر، ادھر کی ادھر، خود اسے پتہ نہیں تھا کہ کیا کر رہا ہے۔ جب اس کے ایک ساتھی نے ٹوکا تب اپنی غلطیوں کا احساس کر کے وہ بقیہ کام چھوڑ کر بیٹھ گیا، اور پھر گھر جانے کا سوچ رہا تھا کہ آغا حسن کا بلاوا آ گیا۔ وہ سمجھ گیا کچھ دیر پہلے انہیں جو پیپرز بھیجے ہیں ان میں کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ جب ہی ان کی طرف سے سخت سننے کے لیے تیار ہو کر وہ ان کے کمرے میں آیا تھا۔ یس سر پلیز۔ آغا حسن نے فائل پر سے نظریں ہٹائے بغیر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر کچھ دیر بعد اسے دیکھ کر پوچھنے لگا، کیا پئیں گے؟ جی۔ وہ چونکا، سخت سننے کا منتظر تھا اس لیے حیران ہوا۔ میرا خیال ہے اس وقت آپ کو اسٹرانگ چائے کی ضرورت ہے، انہوں نے انٹرکام پر چائے کا کہا، پھر اس کی طرف متوجہ ہو کر بولے، مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، ایسا ہی ہے نا، یا کوئی پرابلم؟ نو سر، نو پرابلم۔ اس نے گہری سانس سینے میں روک کر کہا تو وہ مسکرا کر بولے، اگر تم مجھے اس وقت سر نہ کہو تو میرا خیال ہے ہم دوستوں کی طرح بات کر سکتے ہیں۔ جی تو آپ دوستوں کی طرح بتا دو کہ کیا پرابلم ہے جس میں الجھ کر تم نے سارے حساب کتاب الجھا دیے ہیں۔ انہوں نے اپنے سامنے سے فائل اٹھا کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا،
تو وہ جزبز ہو کر بولا، سوری سر۔ تو سر، انہوں نے ٹوکا۔ آئی ایم سوری۔ اصل میں اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے۔ کیا اصل میں سارا سے لڑائی ہو گئی ہے کیا؟ انہوں نے فوراً کیا ظاہر کیا تو وہ بھی فوراً بولا، جی نہیں۔ پھر کیا بات ہے؟ میں صبح سے کچھ اچھا محسوس نہیں کر رہا، شاید میرا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے۔ اوہ ہو، یہ تو اچھی بات نہیں ہے، فوراً چیک کراؤ۔ جی، اور وہ جو اس روز تمہارے ساتھ تھیں، تمہاری بابی، وہ تمہارے ساتھ رہتی ہیں؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بچے بھی ہیں ان کے، ایک بیٹی ہے سال بھر کی۔ بڑی ٹریجڈی ہوئی ان کے ساتھ، میرا سلام کہیے گا انہیں۔ انہوں نے بہت سرسری انداز میں کہا تو وہ ایک دم یاد آنے پر بولا، انہیں ایک شکایت ہے آپ سے۔ مجھ سے؟ وہ حیران ہوئے۔ جی وہ یہ ایک کہ اس روز بل آپ نے کیوں پے کیا تھا؟ اس نے بتایا تو وہ بے ساختہ مسکرا کر بولے، کیونکہ میں باقاعدہ انوائٹ نہیں تھا۔ ان سے کہیے گا کہ اگر انہیں بل پے کرنے کا شوق ہے تو مجھے باقاعدہ انوائٹ کریں۔ میں انوائٹ کر رہا ہوں لیکن کسی ریسٹورنٹ پہ نہیں بلکہ گھر آئیے گا۔ اسے کہا تو وہ بس ہلا کر رہ گئے اور کچھ دیر رک کر وہ ان سے اجازت لے کر آفس سے نکل آیا تھا۔ اور جب وہ گھر میں داخل ہوا تو غیر معمولی خاموشی کا احساس ہونے پر اسے یاد آیا کہ نومیہ صبح اپنی اماں کے ہاں گئی تھی اور ظاہر ہے مومی بھی اس کے ساتھ تھیں جب یہ خاموشی چھائی تھی۔ نومیہ کو نہیں لائے؟ امی نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ نہیں، انہوں نے منع کیا تھا، اس نے بتایا تو امی تعجب سے پوچھنے لگی، کیوں آج وہیں رہے گی؟ مجھے کیا پتہ، آپ کو بتا کر نہیں گئی کہ کتنے دن وہاں رہیں گی؟ وہ چڑ کر بولا، رہنے کی بات تو نہیں کی تھی، اس نے فون بھی نہیں ہے ان کے ہاں جو معلوم کروں۔ امی پرسوچ انداز میں اپنے آپ سے بولنے لگی تھی۔ وہ سر جھٹک کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اگلے دن چھٹی تھی اور یہ پہلا موقع تھا کہ اسے چھٹی کا دن یاد نہیں تھا۔ جب ہی صبح معمول کے مطابق اٹھ گیا اور روزانہ کی طرح ناشتہ بنانے میں نومیہ کی مدد کرنے کے ارادے سے کچن میں آیا تو آگے امی کو دیکھ کر اسے اپنے آپ پر غصہ آ گیا کہ وہ یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ نومیہ یہاں نہیں ہے اور شاید اب کبھی یہاں نہیں آئے گی۔ آج جلدی کیسے اٹھ گئے؟ امی نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ ایک کام سے جانا ہے۔ آپ ہٹے، میں بنا لوں گا چائے وائے۔ بن چکی، تم یہ ٹرے ابو کے پاس لے جاؤ، امی نے کہا تو اس نے ٹرے اٹھا لی۔ پھر ناشتے کے بعد وہ تیار ہو کر گھر سے نکل آیا کیونکہ مومی کے بغیر گھر کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ پھر امی سے وہ جھوٹ بول چکا تھا کہ ایک کام سے جانا ہے، وہ بھی نبھانا تھا۔ یوں 2 گھنٹے وہ بے مقصد بائک دوڑاتا رہا۔ اس کے بعد بھی گھر جانے کو دل نہیں چاہا تو وہ سارا کے گھر آ گیا۔ آج ہم تمہاری ہی طرف جانے کا پروگرام بنائے بیٹھے ہیں، سارا کی امی نے چھوڑتے ہی کہا تو وہ مروتاً بولا، چلیں ابھی چلیے۔ ابھی نہیں، شام میں۔ تمہارے ابو کو کہیں جانا تو نہیں ہے نا؟ مجھے انہی سے بات کرنی ہے، تمہاری شادی کے سلسلے میں۔ آخر انہوں نے کیا سوچا ہے؟ انہوں نے اپنے جانے کا مقصد بتا کر پوچھا تو وہ کچھ دیر رک کر کہنے لگا، میں آپ کو اپنے گھر جانے سے تو منع نہیں کروں گا آنٹی، لیکن خاص اس مقصد سے ابھی نہیں جائیے کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شاید ٹائیفائڈ ہو گیا ہے، جب بھی بخار اتر نہیں رہا۔ امی ابو ان کے لیے پریشان ہیں، ایسے میں وہ میری شادی کے بارے میں ٹھیک سے کچھ نہیں کہہ سکیں گے۔ تو تم نے پہلے نہیں بتایا؟ چلو پھر آج نومیہ ہی کو دیکھ آئیں گے، انہوں نے کہا تو وہ سٹپٹا کر بولا، نہیں بھابھی تو گھر پر نہیں ہے، میرا مطلب ہے بہت گھبرا رہی تھی، ابھی میں انہیں ان کے مائکے چھوڑ کر آ رہا ہوں بخار کی حالت میں۔ جی پہلے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا، پھر وہاں سے وہ ادھر چلی گئیں، آ جائیں گی 1-2 دن میں تو میں آپ کو مطلع کر دوں گا۔ اسے جھوٹ پر جھوٹ بولنا پڑ رہا تھا جب ہی موضوع بدل گیا۔ وہ آنٹی سارا کہاں ہے؟ مجھے اس سے کام ہے۔ ہاں میں بھیجتی ہوں اسے، وہ کہتی ہوئی چلی گئی تو اس نے گہری سانس کھینچ کر خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ کچھ دیر بعد سارا ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو وہ اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ سنو، میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا، میرے ساتھ باہر چلو۔ باہر کہاں؟ کہیں بھی، اتنا بڑا شہر ہے، جاؤ امی سے اجازت لے آؤ، میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ وہ اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر باہر نکل آیا اور اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا، کچھ دیر بعد ہی وہ آ گئی تھی۔ رات اس نے سوچا تھا کہ وہ سارا کو اس نئی صورتحال سے آگاہ کرے گا، یعنی اسے بتائے گا کہ امی ابو نومیہ کے لیے کیا سوچ رہے ہیں، اور پھر اس سے کہے گا کہ وہ فی الحال اپنے گھر والوں کو اس کے ہاں نہ آنے دے جب تک وہ امی ابو کو اپنے حق میں ہموار نہ کر لے۔ اس وقت وہ یہی سب کہنے کے لیے اسے اپنے ساتھ لایا تھا، لیکن اب شش و پنج میں تھا کیونکہ جو کچھ اسے سوچا تھا وہ کہہ دینا آسان نہیں لگا، گو کہ جتنا اسے اپنی محبت پر بھروسہ تھا اسی قدر سارا پر، پھر بھی وہ ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ سنو، تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم چپ بیٹھے سوچتے ہوئے اچھے لگتے ہو؟
کتنی دیر اس کی متوجہ ہونے کا انتظار کرنے کے بعد بالآخر مایوس ہو کر سارا نے اس کے سامنے ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تو وہ چونک کر اس سے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے، اتنے مایوس کیوں نظر آ رہے ہو؟ مایوس نہیں ہوں یار، وہ کرسی کی بیک سے کمر ٹیک کر سینے پر دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے بولا۔ اور تم بھی مایوس مت ہونا۔ کس بات سے؟ وہ کچھ کھٹکی تھی۔ ہے ایک بات، سوچ رہا ہوں تم سے کہوں یا نہیں، ڈر رہا ہوں کہیں تم بدگمان نہ ہو جاؤ، اس نے سوچتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا۔ بدگمان؟ تم سے نہیں سعدی، اگر مجھے تمہاری طرف سے بدگمان ہونا ہوتا تو کب کی ہو چکی ہوتی، سارا نے کہا تو اس نے چونک کر پوچھا۔ کیا مطلب؟ بھئی تمہارے گھر میں ایک خوبصورت سی لڑکی رہتی ہے اور میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گی سعدی، شروع میں میرے اندر یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں تم ہمدردی میں یا کسی بھی جذبے کے تحت اپنی محبت کی قربانی دے کر نومیہ کو نہ اپنا لو، لیکن جب میں نے دیکھا کہ تم اسے سگے بھائیوں کی طرح پیار کرتے ہو تب سے میں مطمئن ہو گئی۔ سارا نے صرف گوئی سے کہا تو وہ بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ بھی اچھا ہوا کہ اس وقت ویٹر اس کا آرڈر سرو کرنے آ گیا تھا، جب ہی سارا کا دھیان ہٹ گیا، ورنہ ٹوکتی ضرور، اور جب ویٹر چلا گیا تب پوچھنے لگی، ویسے تم لوگوں نے ان کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ میرا مطلب ہے ان کی شادی، کیونکہ ابھی ان کی عمر تو اتنی نہیں ہے، میرے برابر ہی ہوں گی یا سال دو سال بڑی۔ ہاں سوچنا تو پڑے گا۔ وہ اب اس موضوع کو ٹالنا چاہتا تھا کیونکہ سارا نے جس طرح اس پراعتماد کا اظہار کیا تھا اس کے بعد وہ یہ مسئلہ اس کے سامنے نہیں رکھ سکتا تھا۔ تمہارے امی ابو کیا کہتے ہیں؟ سوچ رہے ہیں وہ بھی، دیکھو کیا کرتے ہیں۔ چلو تم یہ سینڈوچ لو۔ اس نے سارا کا دھیان بٹانے کے لیے پلیٹ اس کے سامنے رکھی، لیکن اسے جیسے بات کرنے کا موقع ملا تھا فوراً بولی، میری نظر میں ایک پروپوزل ہے، میں بہت دنوں سے سوچ رہی تھی کہ تم سے کہوں، لیکن کون؟ وہ یکدم پوری جان سے متوجہ ہوا تھا۔ میرے کزن آغا حسن، تم جانتے ہو انہیں؟ سارا نے کہا تو اس کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ میرا خیال ہے وہ شادی شدہ ہیں اور شاید ان کے بچے بھی ہیں۔ ہاں 2 بچے ہیں لیکن بیوی نہیں ہے، سارا نے اعتراف کے ساتھ بتایا تو وہ خاموش ہو گیا۔ پھر قدرے توقف سے سارا خود ہی کہنے لگی، آغا اپنی بیوی کو طلاق دے چکے ہیں، بلکہ اس نے خود طلاق لی تھی کیونکہ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ بامشکل 3 سال آغا کے ساتھ رہی، پھر دونوں بچے ان کے حوالے کر کے چلی گئیں۔ اس کے بعد آغا کو شاید کسی عورت پر اعتبار نہیں رہا، ان کے والدین ان کا دوبارہ گھر بسانے کی آرزو لیے دنیا سے اٹھ گئے۔ تو اب وہ کیسے آمادہ ہو گئے؟ میں بلکہ ہم دونوں کوشش کرتے ہیں۔ سچ سعدی، اگر ان دونوں کی شادی ہو جائے تو ان کے بچوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ہے نا؟ سارا نے اسے تائید بھی چاہی۔ ہاں دیکھو ابھی تو تم نے چائے ٹھنڈی کر دی ہے، اس نے چائے کو دیکھتے ہوئے پورا سا منہ بنایا جس پر جھلی سی بن گئی تھی۔ تمہاری باتوں میں ٹھنڈی ہو گئی ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ اس وقت سے تم بولے جا رہی ہو، حالانکہ بولنا تم چاہتے تھے۔ ارے تمہاری بات تو رہ ہی گئی، چلو اب کہو کیا کہہ رہے تھے؟ سارا نے یاد آنے پر کہا تو وہ اب اطمینان سے بولا، میں بھی یہی کہنا چاہتا تھا، یعنی نومیہ کی شادی۔ البتہ آغا حسن میرے ذہن میں نہیں تھے، اور ہاں ایک اور بات کہ جب تک نومیہ کی شادی نہیں ہو جاتی میں شادی نہیں کر سکتا۔ اسے تم میری مجبوری سمجھ لو اور اس کے لیے تمہیں میری ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ کیسا تعاون؟ وہ اس کے بات پر اندر ہی اندر جزبز ہو رہی تھی۔ تمہارے ماں باپ تمہاری شادی پر اصرار کر رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں انہیں تم کسی بہانے سے روکو، کیونکہ میں اگر کہوں گا کہ میں نومیہ کے بعد شادی کروں گا تو یہ بات شاید انہیں بری لگے۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ ہاں لیکن میں کیا بہانہ کروں، اور پھر پتہ نہیں امی ابو مانیں گے بھی کہ نہیں۔ سارا شاید دامن بچا رہی تھی۔ تمہیں ہر صورت انہیں منانا ہے سارا، میری خاطر، اس نے زور دے کر کہا تو وہ زچ ہو کر بولی، آخر تم ایسا کیوں چاہتے ہو؟ کیا مجبوری ہے تمہارے ساتھ؟ یہ میں تمہیں ابھی نہیں بتا سکتا، اور پلیز تم ضد نہیں کرنا، بس مجھے یہ اطمینان دلا دو کہ تمہاری طرف سے فوری شادی کا تقاضا نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا، وہ فوراً بولی تھی۔ ناراض ہو کر کہہ رہی ہو؟ وہ اسے اپنی نظروں کی گرفت میں لے کر پوچھنے لگا۔ ہاں بہت زیادہ، اور سنو جب تک تم نومیہ کی شادی نہ کرا لو مجھ سے مت ملنا۔ اب سارا کے لہجے اور ہر انداز سے ناراضی ظاہر ہو گئی تھی، جبکہ وہ بوکھلا گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا، تم جانتی ہو میں 2 دن تمہیں نہ دیکھوں تو میری دنیا اندھیرا ہونے لگتی ہے، اور پھر میں نومیہ کی شادی کے لیے بھی ہم دونوں نے مل کر کوشش کرنی ہے۔ اچھا بس اب چلو۔ سارا اٹھنے لگی تو وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بولا، پہلے وعدہ کرو میرا ساتھ دو گی۔ دے تو رہی ہوں، اور کیسے دوں؟ ایسے وہ اس کا ہاتھ زور سے دبا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پھر سارا کو گھر چھوڑ کر اس نے سوچا پہلے نومیہ کے پاس جائے اور پوچھے کہ اس کا کیا پروگرام ہے، اسی بہانے مومی سے بھی مل لے گا۔ اصل میں وہ مومی کے لیے بے چین ہو رہا تھا، لیکن نومیہ پر اپنی اس کمزوری کو وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا،
اس لیے بہانہ سوچ رہا تھا اور بس یہی سوچتے سوچتے ہی وہ گھر آ گیا تو آگے امی یوں دیکھنے لگی جیسے وہ پتہ نہیں کیا بھول آیا ہو، اور وہ سمجھ کر بھی انجان سا بنا کر اپنے کمرے میں آ گیا اور ابھی جوتے اتار رہا تھا کہ امی آ کر پوچھنے لگی، نومیہ کو نہیں لائے؟ میں انہیں لینے ہی نہیں گیا تھا، وہ ان کی طرف دیکھے بغیر بولا، پتہ ہے کام سے گئے تھے، واپسی میں نہیں لا سکتے تھے؟ امی نے غصے سے کہا تو وہ بھی تیز ہو کر بولا، کیوں لاؤں جب وہ آنا نہیں چاہتی، اور آپ کیوں انہیں زبردستی یہاں رکھنا چاہتی ہیں؟ اس گھر سے اب ان کا کوئی تعلق نہیں، انہیں اپنی زندگی جینے دیں، یہاں رہ کر وہ اپنے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکیں گی۔ وہ کیا فیصلہ کرے گی؟ ابھی اس کے بڑے موجود ہیں، اس کی فکر کرنے والے، اور یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ اس گھر سے اس کا کوئی تعلق نہیں؟ کیا تعلق ہے؟ آپ کی پوتی کی ماں، یا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے جس کی بنا پر آپ انہیں ہمیشہ کے لیے یہاں رکھ لیں؟ تمہیں آخر اس سے کیا دشمنی ہے؟ وہ تم پر بوجھ تو نہیں ہے؟ اللہ کا شکر ہے تمہارے باپ کمانے والے ہیں۔ امی نے تو کہا تو وہ دکھ سے بولا، یہ کیا بات کہی آپ نے؟ غلط نہیں کہی، بالکل غلط، اور مجھے بھی غلط سمجھ رہی ہیں آپ۔ میں اگر ان کا دشمن ہوتا تو آپ کی طرح سوچتا، میں دشمن ہوں اس کی؟ صرف ان کی ہی نہیں میری بھی دشمن ہے، وہ کہہ کر کمرے سے ہی نہیں گھر سے بھی نکل آیا تھا۔ رات وہ بہت دیر سے گھر لوٹا تھا، صرف اس لیے کہ امی سے سامنا نہ ہو۔ اس کے خیال میں وہ سو چکی ہوں گی، لیکن آگے دروازہ کھولنے کو وہی موجود تھیں۔ پھر اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں چل آئیں، کھانا کھاؤ گے؟ نہیں، کھا چکا ہوں، آپ سوئیں آرام سے۔ وہ ان کے آنے سے جذبوز ہوا اور انہیں ٹالنا بھی چاہا، لیکن وہ پتہ نہیں کیا سوچے ہوئے تھیں۔ اس کے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولیں، فکروں میں نیند کہاں آتی ہے؟ آپ نے خواہ کی فکریں پا رکھی ہیں۔ وہ کہتا ہوا وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں بند ہو گیا، اور کچھ دیر بعد جب چینج کر کے نکلا تو امی کو بیٹھے دیکھ کر جھنجھلا گیا، اب کیا مسئلہ ہے؟ نومیہ کو لے آؤ، مومی کے بغیر دل نہیں لگتا، گھر سونا ہو گیا ہے، تم سارا دن گھر پر رہو تو تمہیں پتہ چلے۔ انہوں نے کہا تو وہ خود پر قابو پا کر ان کے پاس آ بیٹھا اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں امی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ چند دن یہاں رہیں گی پھر چلی جائیں گی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ بھی ان کے بغیر رہنے کی عادت ڈال لیں۔ تمہیں اب میں کیا کہوں؟ امی عاجز سی ہو کر بولیں، جو آپ کہنا چاہتی ہیں وہ میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، اور یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ کو گھر سونا لگتا ہے تو آپ سارا کو لانے کی بات کریں۔ اس نے بھی اب صاف بات کرنے کی ٹھان لی۔ اور نومیہ کا کیا ہوگا؟ امی کے ذہن میں صرف نومیہ سوار تھی۔ وہ آپ کی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، پھر بھی میں ضرور کوشش کروں گا کہ ان کی کہیں اچھی جگہ شادی ہو جائے۔ تم کوشش نہ کرو تب بھی اس کی شادی ہو جائے گی، محروم تو ہم رہیں گے۔ جوان جہان بیٹا اللہ نے لے لیا، اور جو اس کی ایک نشانی مومی دل کی تسکین کا باعث تھی، اسے بھی اب ترسیں گے۔ امی کی آواز بھرا گئی تھی، کیوں ترسیں گے؟ میں صبح ہی مومی کو لے آؤں گا، اس نے فوراً کہا تو امی بھی فوراً بولی تھی، کوئی ضرورت نہیں ہے صرف مومی کو لانے کی، وہ نومیہ کے ساتھ آئے گی ورنہ نہیں۔ تو پھر بھول جائیں دونوں کو، وہ چڑ کر بولا تھا۔ ہاں بھول جاؤں گی، لیکن ماں سے بچہ جدا کرنے کا ظلم کبھی نہیں کروں گی۔ امی کے آنسو ایک تواتر سے بہہ نکلے تھے۔ اس نے انہیں اپنے ساتھ لگانا چاہا، لیکن وہ اس کے ہاتھ جھٹک کر چلی گئیں۔ یا اللہ، کس قدر جذباتی ہوتی ہیں یہ عورتیں، اور جس بات پر اڑ جائیں، توبہ توبہ۔ اس نومیہ کی بچی کو تو میں چھوڑوں گا نہیں، عزت راس ہی نہیں آ رہی اسے۔ بھابھی بھابھی کہتے میری زبان گھس رہی تھی، اور وہ مسکین سی بن کر کہتی مجھ سے شادی کر لو۔ اس کی تو میں وہ شادی کراؤں گا کہ… وہ نیند آنے تک باقاعدہ آواز سے سوتا رہا تھا۔ پھر اگلے دن وہ خود پر جبر کرتا رہا، گو کہ امی کا رونا اور ان کی آزردگی بری طرح محسوس کر رہا تھا، اور خود اس کا دل بھی چاہتا تھا کہ جا کر نومیہ اور مومی کو لے آئے، لیکن صرف اس خیال سے رکا ہوا تھا کہ کہیں امی نومیہ اور مومی کو اس کی کمزوری سمجھ کر پھر اپنا مطالبہ نہ دہرانا شروع کر دیں۔ ادھر امی نے اس روز کے بعد پھر اس سے کچھ نہیں کہا تھا، جبکہ وہ ان کے کہنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن انہوں نے پتہ نہیں کیا سوچ لیا تھا۔ شاید اس کی طرف سے مایوس ہو کر وہ نومیہ اور مومی کے بغیر رہنے کی عادت ڈال رہی تھی، اور اس خیال سے وہ مطمئن تو تھا، لیکن سارا کے ساتھ وہ جو نومیہ کی شادی کا پروگرام بنا چکا تھا، تو اس کے لیے نومیہ کے یہاں موجودگی ضروری تھی، تبھی تو وہ اسے آغا حسن سے ملوا سکتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ 2-3 ملاقاتوں میں ہی وہ دونوں ایک دوسرے سے متاثر ہو کر سنجیدگی سے سوچنے لگیں گے، اور فی الحال وہ نومیہ کو لانے کی سوچ رہا تھا، اور کیونکہ امی اب اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتی تھی، اس لیے اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی خود سے اس کا ذکر چھیڑنے کی۔
روزانہ آفس سے واپسی پر تمام راستے وہ یہی سوچتا تھا کہ گھر میں داخل ہوتے ہی بھابھی بھابھی پکارنا شروع کر دے گا، شاید اسی بہانے امی کچھ کہیں، لیکن اس سے یہ بھی نہیں ہو سکا۔ پورا 1 مہینہ ہو گیا تھا اسے گئے ہوئے۔ اس وقت وہ یہی حساب لگا رہا تھا کہ نظروں کے عین سامنے اس کا چہرہ آ گیا۔ بھابھی! وہ سگنل کی پرواہ کیے بغیر بائک اس کے قریب لے گیا۔ سگنل کھلنے والا ہے، جلدی سے بیٹھ جائیے ورنہ کیا؟ وہ جو اس کی بائک قریب آنے پر بکھلا گئی تھی، وارننگ پر پریشان بھی ہو گئی۔ یہ ساری گاڑیاں آپ کو روتی ہوئی گزریں گی، اس نے کہا تو وہ ادھر ادھر دیکھ کر جلدی سے اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ امی کو یہی سعادت مندی نہیں بھولتی، وہ اپنے آپ سے بولا تھا۔ مجھ سے کچھ کہہ رہے ہو؟ ارے آپ سے تو بہت کچھ کہنا سننا ہے، اس نے کہہ کر اسپیڈ سے بائک بھگا دی۔ کچھ دیر بعد وہ پیچھے سے چلانے لگی تھی۔ کہاں جا رہے ہو سعدی؟ مجھے پلیز گھر چھوڑ دو، ممی پریشان ہو رہی ہوگی اور سب کو تنگ کر رکھا ہوگا، تم بس مجھے یہیں اتار دو، میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ جیسے سن ہی نہیں رہا تھا، اپنی دھن میں مگن، جانے کن راستوں پر بائک دوڑاتا ہوا جب ایک ریسٹورنٹ کے سامنے رکا تب اسے دیکھ کر بولا، پہلے تو بہت بولتی تھی آپ، تم ابھی تک بہرے ہو، علاج نہیں کرایا اپنا؟ اس نے سلگ کر کہا تو وہ کان میں انگلیاں ڈال کر ہلاتا ہوا بولا، فرصت ہی نہیں ملتی مجھے یہاں لانے کی فرصت ہے؟ ارے تم سے تو مجھے پرانے بدلے لینے ہیں۔ ہائے تم خبردار، جو مجھ سے تم تو تڑاک سے بات کی تو بڑی ہوں میں تم سے، بڑائی والا رشتہ ختم ہو گیا اور عمر میں تم سے 4 سال بڑا ہوں۔ ثبوت کے طور پر یہ شناختی کارڈ دیکھو، اپنا بھی نکالو۔ وہ جیب سے شناختی کارڈ نکالتے ہوئے بولا تو وہ مزید تپ گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرا مطلب ہے کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ اندر چلو بتاتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا ریسٹورنٹ میں لے گیا اور جب بٹھا چکا تب اس کا ہاتھ چھوڑ کر پوچھنے لگا، تم کس حساب سے میکے جا بیٹھی ہو اور کس کی اجازت سے؟ مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ ناراضی سے بولی۔ ماشاء اللہ، بڑی خود مختار ہو گئی ہو، جب ہی شام ڈھلے اکیلی سڑکوں پہ دندناتی پھر رہی ہو۔ کہا تو اماں کے گھر تک اکیلی نہیں جا سکتی تھی۔ اس کے طنز امیز انداز پر وہ یکدم روحان سی ہو گئی۔ سعدی، مجھ سے اس طرح بات مت کرو، مجبوری انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتی۔ مجبوری؟ کیوں، تم نہیں جانتے میں بیوہ عورت ہوں، میری ایک بیٹی بھی ہے اور مجھے اس لیے کچھ نہیں کرنا۔ کوئی کہاں تک ہمارا ساتھ دے گا؟ 1 2 سال، اس کے بعد بھی تو آخر مجھے ہی باہر نکلنا ہے، پھر میں ابھی سے کیوں نہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالوں؟ آنسو پینے کی کوشش میں آخر میں اس کی آواز حلق میں اٹک گئی تھی۔ اے خدا، آزمائش بھی کن لوگوں پر ڈالتا ہے، یہ احمق لڑکی تو ابھی دنیا کے چلن سے واقف ہی نہیں ہے۔ اس نے دکھ سے سوچا، پھر اس کے سامنے ٹیبل پر انگلی بجا کر بولا، رونا نہیں، ریلیکس ہو جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ کہ کہاں جا رہے ہو؟ وہ گھبرا کر پوچھنے لگی۔ تمہیں چھوڑ کر بھاگوں گا نہیں، بس ابھی آتا ہوں، وہ کہہ کر پہلے کاؤنٹر پر جا کر چند لمحے وہاں رکا، پھر باہر نکل گیا اور 5 منٹ میں واپس بھی آ گیا تو وہ اس کے بیٹھنے سے پہلے بولی، چلو سعدی، بہت دیر ہو گئی ہے۔ تو کیا ہوا، میں ساتھ ہوں نا، تمہیں یہاں سے اکیلا نہیں بھیجوں گا۔ وہ آرام سے بیٹھ گیا اور مینیو اٹھا کر اس پر نشان لگانے لگا تو وہ عاجزی سے بولی، سعدی، گھر میں تو کسی کو پتہ نہیں ہے نا کہ تم میرے ساتھ ہو، سب پریشان ہوں گے۔ ہونے دو، وہ پہلے بے دھیانی میں بولا، پھر ایک دم سٹپٹا گیا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کوئی پریشان نہیں ہوگا، سب کو پتہ ہے اس وقت ٹریفک کتنی جام ہوتی ہے۔ ویسے اس وقت تم کہاں سے آ رہی تھی؟ جاب کر رہی ہو کیا؟ نہیں، جاب کے لیے نکلی تھی، وہ 3 جگہ انٹرویو دیے، دعا کرو کہیں کام بن جائے۔ میں کیوں دعا کروں؟ جس نے تمہیں جاب کا مشورہ دیا ہے دعا بھی اسی سے کرواؤ، اس نے ایک دم نروٹے بن سے کہا۔ وہ چیخ کر بولی، مطلب کیا ہے تمہارا؟ میں خود سے کوئی کام نہیں کر سکتی؟ نہ بالکل نہیں، اور مجھے یہ بھی بتاؤ کہ مجھ سے شادی کا مشورہ تمہیں کس نے دیا تھا؟ سعدی پلیز اس بات کو بھول جاؤ، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اس نے بہت نادم ہو کر منت کی لیکن وہ اڑ گیا۔ پہلے میری بات کا جواب دو، وہ مشورہ کس کا تھا؟ میں نہیں بتا سکتی۔ اس کا مطلب ہے تم کسی اور کے کہنے میں آئی، خود تم نے ایسا نہیں سوچا تھا اور میں بس یہی جاننا چاہتا تھا۔ وہ اب جیسے مطمئن سا ہو گیا تھا۔ اچھا بس اب چلو، مجھے جانے دو، آرام سے بیٹھی رہو ورنہ۔ وہ جانے کیا کہنے جا رہا تھا کہ سارا کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ ارے سعدی، تم یہاں؟ اچھا، نومیہ کے ساتھ آئے ہو؟ کیسی ہو نومیہ؟ سارا نے ان دونوں کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے پوچھنے لگا، تم کس کے ساتھ آئی ہو؟ آقا کے ساتھ، اصل میں ان کے بچے آئس کریم کے لیے ضد کر رہے تھے اور مجھے بھی زبردستی اپنے ساتھ لے آئے، سارا نے بتاتے ہوئے آقا کے 5 سالہ بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر اسے آگے کیا۔
تو وہ ایک نظر اس پر ڈال کر پیچھے کھڑے آغا حسن کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سر پلیز آئیے نا، میرا خیال ہے ہم لوگ وہاں۔ انہوں نے اسی قدر کہا تھا کہ سارا بول پڑی۔ یہی بیٹھتے ہیں آغا، ایز یو لائک۔ وہ بیٹھے تب نومیہ کو دیکھ کر پوچھنے لگی، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں، وہ خاصی بے مروتی کا اظہار کر گئیں، کیونکہ ان لوگوں کی آمد سے اب اسے بہت دیر ہو جانے کا خدشہ لاحق ہو گیا تھا۔ کیا بات ہے نومیہ، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ بہت کمزور لگ رہی ہو، سارا نے اسے متوجہ کرتے ہوئے کہا تو اس سے پہلے وہ بول پڑا، ہاں پچھلے دنوں کافی بیمار رہی ہیں۔ یہ میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ نومیہ کو ٹائیفائڈ ہو گیا ہے۔ ویسے اللہ کا شکر ہے اب بالکل ٹھیک ہے، جب ہی تو میں اسے باہر نکال لایا ہوں۔ اچھا کیا، گھمایا پھرایا کرو اسے، سارا اس سے کہہ کر آغا حسن کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، آغا آپ کو پتہ ہے نومیہ کے ساتھ کتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے؟ ہو، سعدی نے بتایا تھا، بہت افسوس ہوا، اور بی بی آپ کو بہت ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ اکیلی نہیں ہیں، آپ کے پاس بیٹی ہے، اور اس کے لیے تو ماں بھی آپ ہیں اور باپ بھی۔ آپ آغا حسن بہت سنجیدگی سے اسے سمجھا رہے تھے۔ سعدی کچھ دیر سنتا رہا، پھر سارا کے بازو میں چٹکی کاٹ کر سرگوشی میں بولا، یہ کیا اس کے ابا بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ سارا بے ساختہ زور سے ہنسی تو وہ سر پھٹا کر آغا حسن کے بچوں کو گدگدانے لگا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح نومیہ کو اس کے گھر کے سامنے اتار کر جانے کے بجائے اس کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو آگے واقعی اس کی اماں، ابا اور بہنیں بہت پریشان کھڑی تھیں۔ نومی الگ رو رو کر ہلکان تھی۔ مومی، اس نے سب کو نظر انداز کر کے بے اختیار مومی کو بازوؤں میں بھر کر سینے میں بھینچ لیا تو روتی ہوئی بچی ایک دم چپ ہو گئی، جبکہ اس کا سینہ معصوم بچی کی ہلکی ہلکی سسکیوں سے شک ہونے لگا تھا۔ کتنی دیر وہ چپ چاپ کھڑا رہا۔ جب نومیہ نے اس کے بازوؤں سے مومی کو نکالا تب اس نے چونک کر اپنے اطراف سب کو دیکھا، پھر سنبھل کر سلام کرتے ہوئے بولا، میں معافی چاہتا ہوں، میری وجہ سے نومیہ کو گھر آنے میں دیر ہوئی اور آپ سب پریشان ہوئے۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، ابا کی جیسے جان میں جان آئی تھی، بیٹھتے ہوئے بولے، شکریہ۔ وہ بیٹھتے ہی کہنے لگا، میں آپ کی اجازت سے نومیہ اور مومی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ کہاں؟ اماں نے ناگواری سے پوچھا تھا۔ گھر، اور یہ اب وہیں رہے گی، اس نے کہا تو اماں صاف انکار کرتے ہوئے بولی، نہ بیٹا، تم اس سے 4 دن کی ہمدردی مت جتاؤ، اسے یہیں رہ کر کچھ کرنے دو۔ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہیں، جب تک میں زندہ ہوں ان کی ہر جائز ضرورت پوری کروں گا، جبکہ مومی کی ہر جائز ناجائز بالکل اسی طرح جیسے ایک باپ اپنی سب سے لاڈلی اولاد کے لیے کرتا ہے۔ وہ بے شک اچانک جذباتی ہوا تھا، لیکن بہت ٹھوس لہجے میں بول رہا تھا۔ جب ہی اماں فوراً کچھ نہیں کہہ سکیں، لیکن جو خدشے ان کے اندر تھے انہیں دبانا بھی مشکل تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد پوچھنے لگے، تم کس حیثیت کس ناطے سے یہ سب کرو گے؟ کس ناطے سے؟ مومی میری بھتیجی، میری بھائی کی بیٹی، میرا اپنا خون ہے، اور خونی رشتے سے بڑھ کر اور کون سا رشتہ ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کل کو جب تمہاری بیوی آئے گی تو وہ کہاں برداشت کرے گی تمہاری بھتیجی اور باوج کو؟ اماں نے اپنا خدشہ اس انداز سے بیان کیا تو وہ بہت ضبط سے بولا، آپ کی اس بات پر میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، البتہ یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کا خدشہ بے بنیاد ہے، اور پھر میرا فی الحال شادی کا کوئی ارادہ نہیں۔ آخر تو ہوگی، ضرور ہوگی، لیکن نومیہ کی شادی کے بعد، اس نے ہمت کر کے کہہ ہی دیا، اور پھر فوراً پوچھنے لگا، کیا آپ نومیہ کو ساری زندگی ایسے ہی بٹھائے رکھنا چاہتی ہیں؟ نہیں، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے؟ اماں جو اس کی پہلی بات پر حیران ہو رہی تھی، سوال پر پہلو بدل کر بولی، بس تو ٹھیک ہے، اس کی شادی کرنے کے بعد ہی میں شادی کروں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، اور اب آپ کو اسے میرے ساتھ بھیجنے پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہہ کر ابا کو دیکھنے لگا، کیونکہ اب ان کی طرف سے جواب چاہتا تھا، اور ابا کہنے لگے، بیٹا ہم نے تو پہلے ہی اعتراض نہیں کیا تھا، لیکن لوگ باتیں بناتے ہیں۔ لوگوں کی بات چھوڑیں انکل، آپ صرف اپنی بات کریں۔ اگر آپ کو مجھ پر، میرے ماں باپ پر بھروسہ ہے تو بھلا میں نومیہ کو… وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تو ابا نے اماں کی طرف دیکھا اور وہ اٹھ کر نومیہ کو بلانے چلی گئی تھی۔ اور رات 12 بجے کے بعد جب وہ نومیہ اور مومی کو لے کر گھر پہنچا تو اتنی دیر ہو جانے پر امی جو ناراض اور غصے میں تھیں، اس کے پیچھے نومیہ کو دیکھتے ہی ان کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، لیکن اس پر بھی بات نہیں کی، البتہ نومیہ کو گلے لگایا تو وہ رونے لگی۔ ارے روتی کیوں ہو بٹیا؟ انہوں نے اپنے آنسو چھپا کر اس کی پیشانی چومی۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو ناراض کیا، نومیہ نے کہا تو وہ حیران ہوئی، ہائے میں کب ناراض ہوئی؟ کیوں ناراض نہیں تھی کہ یہ آپ کو بتائے بغیر چلی گئی اور پھر پلٹ کر خبر نہیں لی؟ وہ فوراً بولا، کیونکہ راستے بھر نومیہ سے یہی کہہ کر خائف کرتا آیا تھا، فضول بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لاؤ
मम्मी को इधर दो। अम्मी ने उसे डांटा। फिर मम्मी को लेकर नोमिया से बोली, चलो बेटी, तुम्हारे अब्बू अभी जाग रहे हैं, इन्हें सलाम कर लो। मेरा सलाम भी कह दीजिएगा। वो कहता हुआ अपने कमरे में आ गया। उसका ख्याल था इससे ज़रूर पूछेगा कि वो नोमिया को कैसे ले आया और शायद क्यों लाने का सवाल भी उठाएं, लेकिन कितने दिन गुजर गए, उनकी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं हुई। अलबत्ता वो खुश बहुत थी, सारा वक्त मम्मी के साथ लगी रहती। घर में भी काफ़ी रौनक हो गई थी। वो उस तरफ से मुतमईन होकर अब सिर्फ नोमिया और आगा हसन को एक दूसरे के करीब लाने की तदबीरें सोचता रहता था। उस वक्त वो यही सोच रहा था कि सारा का फ़ोन आ गया। क्या कर रहे हो? सच बताओ, मैं अभी तुम्हें याद कर रहा था। और अब पूछो क्यों? उसने कहा तो उधर से फ़ौरन बोली, क्यों यार, कोई प्रोग्राम सेट करो इन दोनों को मिलवाने का। मैंने इसी सिलसिले में तुम्हें फ़ोन किया था। सारा अब आवाज़ दबा कर बोली थी। अच्छा, वो खुश हो गया। हाँ, मैं इस वक्त आगा हसन के घर से ही बात कर रही हूँ और तकरीबन आधे घंटे बाद उनके साथ अवामी मरकज़ जाऊँगी। तुम नोमिया को लेकर वहीं आ जाओ। सारा ने कहा तो वो घड़ी देखता हुआ बोला, ठीक है, वहीं मिलते हैं। उसके साथ ही वो रिसीवर रखकर कमरे से निकल आया। अम्मी, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, कुछ मंगवाना है आपको? मुझे, अम्मी कुछ देर सोचकर बोली। नहीं, नोमिया से पूछो। कहाँ है नोमिया? वो किचन की तरफ बढ़ा, फिर पलट आया। मेरा ख्याल है उसे साथ ले जाता हूँ, उसके और मम्मी के कपड़े दिला दूँगा। खुद से तो वो कहेंगी नहीं। हाँ, कहाँ कुछ कहती है तो आप कहें उससे मैं जब तक शावर ले लूँ। वो जल्दी से कहकर वापस अपने कमरे में आ गया और जब तैयार होकर निकला तो नोमिया तैयार भी थी और जाने से इनकार भी कर रही थी। वो ज़बरदस्ती उसे खींचता हुआ बाहर ले आया। मुझे कुछ खरीदना वरीदना नहीं है, समझे? वो अचक कर बाइक पर बैठती हुई बोली। समझ गया। वो स्पीड से बाइक भगाता ठीक वक्त पर अवामी मरकज़ पहुंच गया और बज़ाहिर एक जगह रुककर अपने लिए जीन्स देखने लगा, लेकिन उसके कान सारा की आवाज़ के मुंतज़िर थे, क्योंकि उसका ख्याल था वही उसे ढूंढती हुई आएगी और यूँ ज़ाहिर करेगी जैसे इत्फाकन मिले हों। सुनो, क्या सिर्फ देखने आए हो, लेनी नहीं है? नोमिया ने उसके सामने ढेर होती पैंटों को देखकर कहा तो वो चौंक कर बोला, हाँ, तुम बताओ कौन सी लूँ? मुझे जीन्स की कोई पहचान नहीं है, अपनी मर्ज़ी से जो लेनी हो जल्दी लो, एक ही जगह जमकर खड़े हो गए हो। वो कहकर आगे बढ़ गई तो उसने जल्दी से वो जीन्स निकाल कर पैक करवा दी। फिर तेज़ कदमों से उसके करीब जाकर अपना वॉलेट उसके हाथ में थमाता हुआ बोला, सुनो, मुझे ख़वातीन की शॉपिंग का कोई तजर्बा नहीं है। ये पैसे पकड़ो और अपने और मम्मी के लिए जो लेना है ले लो। मैंने पहले ही कह दिया था कि मुझे कुछ नहीं लेना। बको मत। देखो ये फ़्रॉक कितनी खूबसूरत है। उसने डांट कर उसे फ़्रॉक की तरफ मुतवज्जा किया था, तभी सारा की चहकती आवाज़ आई, अरे सादी, यहाँ क्या कर रहे हो? ज़ाहिर है शॉपिंग। वो उन आँखियों से नोमिया को देखकर बोला, लेडीज़, नोमिया देख रही है। उसने नोमिया का बाजू हिलाकर सारा की तरफ मुतवज्जा किया तो वो कसदन मुस्कुराई। कैसी हो सारा? बिल्कुल ठीक। किसके साथ हो? नोमिया ने उसके आसपास देखते हुए पूछा। आगा हसन के साथ। इन्हें अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करनी थी। आओ उधर ही चलते हैं, तुम दोनों अपने अपने बच्चों की शॉपिंग करना, मैं ज़रा सादी के साथ गपशप लगा लूँगी। क्यों सादी? सारा ने कहकर उसे देखा तो वो कंधे अचकाकर बोला, हाँ, इत्फाक से ये मौका हाथ आया है तो चलो नोमी। नोमिया उसे घूरने लगी, लेकिन वो अनजान सा बनकर आगे चल पड़ा और जब देखा कि सारा उन दोनों का सामना करा चुकी है तब वहीं रुक गया। चलो, अब तुम आराम से अपनी शॉपिंग कर सकते हो, सारा उसके करीब आकर बोली। फिर भी उसने सुना नहीं, क्योंकि उसका ध्यान नोमिया की तरफ था, जो घबराकर शायद उसकी तलाश में नज़रें इधर उधर दौड़ा रही थी। कहाँ खो गए? सारा ने उसका बाजू हिलाया तो वो चौंक कर बोला, वो नोमिया। यार, वो अकेली घबरा रही है। अकेली कहाँ, आगा है ना? हाँ, लेकिन सादी, वो इस तरह एक दूसरे के करीब आएंगे। चलो हम इधर चलते हैं। सारा ने ज़बरदस्ती उसका रुख मोड़ा तो वो उसके साथ चल पड़ा और चंद कदमों के बाद वाकई भूल गया कि उसके साथ नोमिया भी थी। तकरीबन आधा पौना घंटे बाद वही उसे ढूंढती हुई आई थी और सारा का ख्याल करके ही उसी कदर बोली, चलो सादी, हो गई तुम्हारी शॉपिंग? वो बगौर उसका चेहरा देखते हुए बोला, हाँ। और आका कहाँ है? सारा ने पूछा तो वह बज़ाहिर सीधे सादे अंदाज में बोली, वो मेरे साथ तो नहीं थे। अरे तुम दोनों एक ही। खैर, आगे सारा ने आगा हसन को आते देख कर कहा तो वो फिर सादी से बोली, चलो ना सादी, 1 मिनट आगा से हेलो हाय कर लूँ। वो उससे कहकर फ़ौरन उनकी तरफ मुतवज्जा हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वो मुस्कुराए। शॉपिंग हो रही है? हो चुकी सर। गुड। चले सारा, बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे, उन्होंने कहा तो सारा उसे देख कर बोली, ओके सादी, फिर तुम आना, नोमिया को भी लेकर आना। उसने बस सर हिला दिया और नोमिया को इशारा करके आगे चल पड़ा। सुनो, ये आगा हसन हर जगह सारा को क्यों अपने साथ लिए फिरते हैं?
گھر آتے ہی نومیہ نے بہت سادگی سے اس سے پوچھا تو وہ ان سے ہمدردی جتاتے ہوئے بولا، کیا کریں بیچارے اکیلے جو ہیں۔ کیوں، بیوی کہاں گئی؟ وہ انہیں چھوڑ کر چلی گئی، اللہ میاں کے پاس۔ اس نے جس انداز سے اپنے شوہر کے بارے میں یہ جواب آغا حسن کو دیا تھا، اسی انداز سے ان کی بیوی کے بارے میں پوچھا تو وہ بامشکل اپنی بے ساختہ ہنسی روک کر بولا، نہیں، ان کے ساتھ دوسری ٹریجڈی ہوئی ہے۔ وہ لڑکی کسی اور کو پسند کرتی تھی، ماں باپ نے زبردستی ان کے ساتھ شادی کر دی اور وہ انہیں 2 بچوں کا تحفہ دے کر چلے گئیں، شاید اسی کے پاس جسے پسند کرتی تھی۔ اف، ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں، بچوں کو بھی چھوڑ دیا۔ وہ واقعی دنیا سے نابلد تھی۔ ہاں، چہ وہ کچھ دیر افسوس کا اظہار کرتی رہی، پھر وہی بات، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ اب اپنے ہر کام کے لیے سارہ کو بلا لے۔ تو کیا ہوا اگر جو وہ سارہ ان کے بچوں کا خیال کر لیتی ہے؟ نیکی کا کام ہے جب تک ان کی شادی نہیں ہو جاتی۔ وہ پتہ نہیں کیا کہنے جا رہا تھا کہ وہ حیرت سے بولی، وہ انکل اب شادی کریں گے؟ انکل؟ وہ اچھل پڑا، یہ انکل کسے کہہ رہی ہو؟ وہی آغا جی، وہ بڑی لاپرواہی سے کہہ کر شوپر میں سے چیزیں نکالنے لگی۔ وہ تمہیں انکل لگتے ہیں؟ وہ اس کے ہاتھ سے شوپر کھینچتے ہوئے بولا، لیکن اس کے انداز میں ذرا برابر فرق نہیں آیا۔ کیوں، تمہیں نہیں لگتے؟ چشمہ لگوا لو، یقیناً تمہاری نظر کمزور ہو گئی ہے اور تمہارا دماغ خراب ہے، جو اتنے ہینڈسم شخص کو انکل بنا رہی ہو۔ تو تمہیں کیوں اتنا برا لگ رہا ہے؟ میں نے تمہیں تو نہیں انکل کہہ دیا۔ انہیں بھی مت کہو، کیونکہ وہ مجھ سے 2-4 سال ہی بڑے ہوں گے۔ وہ اپنی شرٹ کا کالر سیدھے کرتے ہوئے بولا، تم دنیا کے پہلے مرد ہو جو خود کو بوڑھا کہہ رہے ہو۔ وہ شوپر اس کے منہ پر مار کر کمرے سے نکل گئی تو وہ سچ مچ اپنے بال نوچنے لگا تھا۔ وہ یہ سوچ کر سارہ کے پاس آیا تھا کہ اسے آغا حسن کے بارے میں نومیہ کی رائے بتائے گا اور ان کی رائے بھی پوچھے گا، لیکن اس سے پہلے ہی سارہ نے ان کی تعریف شروع کر دی تھی۔ سادی، میں نے آغا حسن کو اب قریب سے دیکھا ہے۔ وہ اتنے پیارے، اتنے نفیس انسان ہیں کہ وہ ایک لمحہ کو کھو گئی، پھر چونک کر بولی تھی، نومیہ ان کے ساتھ بہت خوش رہے گی۔ ہاں، وہ اندر ہی اندر جذبت سا ہو کر پوچھنے لگا، تم نے ان سے نومیہ کے بارے میں بات کی؟ نہیں، میں کیوں کروں گی؟ میرا مطلب ہے، وہ خود جب کہیں گے۔ کیا ہم ان دونوں کو اس لیے نہیں ملنے کا موقع فراہم کر رہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو پسند کر لیں؟ سارہ کہہ کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہو، ویسے ان کی نومیہ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کچھ کہا تو ہوگا انہوں نے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا کر پوچھا تو وہ سوتی ہوئی بولی، نومیہ کے بارے میں نہیں، ابھی تک تو کچھ نہیں کہا۔ البتہ میں نے نومیہ کا ذکر چھیڑ کر ان کے تاثرات دیکھے تھے اور میرا خیال ہے وہ انہیں اچھی لگی ہیں۔ تم نے نومیہ سے پوچھا وہ کیا کہتی ہے؟ انکل، وہ بڑے مزے سے کہہ گیا اور غلطی کا احساس سارہ کے چیخنے پر ہوا تھا۔ کیا انکل؟ وہ میں اپنے انکل کی بات کر رہا ہوں، آج کل آئے ہوئے ہیں، اس لیے مجھے نومیہ سے بات کرنے کا موقع نہیں مل رہا۔ اس نے بڑی جلدی بات بنا لی۔ وہ گہری سانس کھینچتے ہوئے بولی، او گاڈ، تم نے تو مجھے چکرا دیا تھا۔ خیر، یہ کوئی چکرانے والی بات تو نہیں تھی۔ میں اگر آغا حسن کو انکل کہہ دوں تو خود ہی شرمندہ ہو جاؤ گے، وہ فوراً بولی تھی۔ واقعی؟ ویسے کیا ایج ہوگی ان کی؟ اس نے تائید کے ساتھ پوچھا۔ 40 یا 42، اس ایج میں مردوں کی پرسنالٹی نکھر جاتی ہے نا؟ سارہ نے آغا حسن کی عمر بتا کر تعریف بھی کی اور اس سے تائید بھی چاہی، تو اس نے یوں ہی سر ہلا دیا کیونکہ اس کا ذہن نومیہ کی طرف چلا گیا تھا، جس نے غالباً مذاق میں انہیں انکل کہہ دیا تھا۔ تم کیا سوچنے لگے؟ سارہ نے ٹوکا تو وہ اسے دیکھ کر بولا، میں سوچ رہا ہوں ان دونوں کا معاملہ جلد طے ہو جانا چاہیے تاکہ ہماری باری آئے۔ مشکل ہے، میرا مطلب ہے بہت جلدی تو ممکن نہیں ہے، کچھ وقت لگے گا۔ سارہ اپنی کسی خیال میں گھیری بول رہی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر متوجہ کر کے پوچھنے لگا، اچھا سنو، آئندہ کا کیا پروگرام ہے؟ اگلا پروگرام ملاقات کا؟ میں تمہیں فون کروں گی۔ ٹھیک ہے، پھر میں چلتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ 1 منٹ میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، مجھے آغا حسن کے گھر چھوڑ دینا، میں امی سے کہہ آؤں۔ وہ کہتی ہوئی اندر چلی گئی تو وہ وہیں رکنے کے بجائے باہر آ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ پھر اس کے آتے ہی بائک سٹارٹ کر دی۔ میں آج آغا کو کریدنے کی کوشش کروں گی۔ کچھ دیر بعد وہ خود ہی بولی تھی۔ اس کے بعد بھی جانے کیا کہتی رہی، وہ بس ہوں ہاں کرتا رہا اور اسے آغا کے گھر اتارتے ہوئے اسے لگا جیسے اس نے بائک روکی ہی نہیں تھی، بلکہ اپنے گھر آ کر اسے یقین ہوا کہ اس کی بائک یہیں رکی ہے۔ پھر سارہ کیسے اتری؟ وہ حیران ہوتا سیدھا اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد ہی نومیہ آ کر تشویش سے پوچھنے لگی، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ چھت سے نظر ہٹا کر اسے دیکھنے لگا، بولا کچھ نہیں، تو وہ مزید مدہوش ہو گئی۔
ایسے کیسے آ کر لیٹ گئے ہو؟ صبح تو اچھے بھلے تھے۔ ابھی بھی اچھا بھلا ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ کچھ تو ہوا ہے، کھوئے کھوئے اور کچھ روٹھے روٹھے بھی لگ رہے ہو۔ اچھا سمجھ گئی، سارا نہیں ملی ہوگی، اسی سے مل کر آ رہا ہوں، وہ قصدن مسکرا کر بولا۔ جب ہی ایسے آ کر لیٹ گئے تھے، وہ یوں بولی جیسے اب سمجھی ہو۔ یا اللہ کیا چیز ہو تم، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو۔ اس نے بری طرح جھنجھلا کر اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ ہنستی ہوئی دروازے تک جا کر پھر پلٹی۔ یاد آیا سعدی، تمہارے آنے سے کچھ دیر پہلے انکل کا فون آیا تھا۔ کون انکل؟ وہ فوراً سمجھا نہیں۔ ارے وہی، کیا نام ہے ان کا، آغا حسن، اس نے سوتے ہوئے بتایا تو وہ یکدم پوری جان سے متوجہ ہو کر پوچھنے لگا، آغا حسن کیا کہہ رہے تھے؟ تمہارا پوچھ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ تمہارے پاس جو فائل ہے وہ کل لیتے جانا۔ اور بس، وہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی تو وہ اپنے آپ سوچ کر مسکراتا ہوا بڑبڑایا، تو آغا جی لائن پر آ رہے ہیں، گڈ، ویری گڈ۔ پھر اگلے روز آفس میں ہی سارا کا فون آ گیا تھا کہ شام میں ہم لوگ ساحل پر جائیں گے، تم بھی نومیہ کو لے کر آ جانا، اور وہ اتنی جلدی پروگرام بننے پر خوش ہو گیا۔ آفس سے بھی کچھ پہلے نکل آیا تھا تاکہ ایک آدھا گھنٹہ آرام کر سکے، اور وہ اسی ارادے سے لیٹا تھا، لیکن ایسی نیند آئی کہ پھر شام ڈھلے وہ بھی نومیہ کے جھنجھوڑنے پر اٹھا تھا کہ کیا ہوا، ہونا کیا ہے، اتنی دیر سے بڑے سو رہے ہو، اٹھو مومی کو باہر لے جاؤ ذرا، کب سے روئے جا رہی ہے۔ وہ غالباً مومی کے رونے سے پریشان تھی اور ناراض اس پر ہو رہی تھی۔ باہر اسے ایک دم یاد آیا تو فوراً گھڑی دے کر بولا، چلو تم بھی جلدی سے تیار ہو جاؤ، پھر چلتے ہیں۔ کہاں؟ مومی کو گھمانے۔ وہ چھلانگ لگا کر وارڈ روب تک پہنچ گیا اور بہت اجرت میں کپڑے نکال کر واش روم کی طرف جاتے ہوئے بولا، جلدی کرو، میں بس 5 منٹ میں آ رہا ہوں۔ اور واقعی وہ 5 منٹ میں تیار ہو کر چلانے لگا تھا کیونکہ پہلے ہی بہت دیر ہو گئی تھی۔ تم تو ایسے شور مچا رہے ہو جیسے ہم باقاعدہ کہیں انوائٹ ہوں، اور دیر ہو جانے پر خفت اٹھانی پڑے گی۔ بس زیادہ باتیں نہیں، چلیے۔ اس نے فوراً بائک سٹارٹ کر دی اور ہوا سے باتیں کرتا جب ساحل پر پہنچا تو تاریکی پھیل جانے کے باعث لوگوں کے واپس جاتے دیکھ کر وہ مایوسی اور جھنجھلاہٹ کا شکار ہو کر خود کو گالیاں دینے لگا، کیونکہ غلطی اس کی اپنی تھی کہ سو گیا تھا۔ یہاں آ کر لوگ خوش ہوتے ہیں۔ نومیہ اسی قدر کہتی ہوئی دیوار پر جا بیٹھی اور اشارے سے مومی کو جانے کیا کیا دکھانے لگی۔ وہ کچھ دیر ان دونوں کو دیکھتا رہا، پھر مجبوراً انہی کے پاس جا بیٹھا اور مومی کو گدگداتے ہوئے بولا، اب تو یہ خوش ہو گئی ہے، ایک بس تم ہی خوش نہیں ہوتے، اور میں جانتی ہوں کہ تم ایسے کیوں ہو۔ وہ پھیکی ہنسی کے ساتھ بولی تو اس نے فوراً پوچھا، کیوں ہوں؟ جب انسان کی منزل قریب ہو اور اچانک درمیان میں کوئی رکاوٹ آ جائے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ مایوسی، جھنجھلاہٹ، غصہ۔ وہ بولتی ہوئی ایک دم خاموش ہو گئی۔ منزل پر پہنچنے کے بعد کیا رہ جاتا ہے، زندگی تو جستجو میں ہے۔ وہ سر اونچا کر کے آسمان دیکھنے لگا، تبھی کھنکتی ہوئی آواز آئی تھی، ارے سعدی! وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا، سارا تم لوگ ابھی؟ وہ جانے کیا کہنے جا رہا تھا کہ سارا نے فوراً بات سنبھالی، نہیں ہم لوگ بہت دیر سے آئے ہوئے ہیں، اب تو واپس جا رہے تھے۔ اچھا، السلام علیکم سر، آئیے پلیز بیٹھیے۔ وہ آغا حسن سے مخاطب ہو گیا۔ بس بھئی، بچے تھک گئے ہیں، انہوں نے کہا، پھر نومیہ کی گود میں مومی کو دے کر پوچھنے لگے، یہ آپ کی بیٹی ہے؟ جی ماشاء اللہ۔ اوکے سعدی، کسی روز گھر پر آنا انہیں لے کر، انہوں نے نومیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ خوش ہو کر بولا، ضرور سر، ضرور آؤں گا انہیں لے کر۔ چلیے سارا جی، اچھا نومیہ پھر ملاقات ہوگی۔ سارا نومیہ سے کہہ کر آغا حسن کے ساتھ گاڑی کی طرف بیٹھ گئی۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ان کے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ جب گاڑی روانہ ہو گئی تب واپس اسی جگہ بیٹھتے ہوئے بولا، چلے گئے کسی دن آغا جی کے کہاں ہو؟ وہ جانے کیا سوچنے لگی تھی، پھر خود ہی چونک کر بولی، سعدی تم نے نوٹ کیا؟ کیا؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا، ہم جہاں جاتے ہیں یہ لوگ وہیں آ جاتے ہیں، تمہارے سسرالی، اتفاق ہے؟ وہ سچ پٹا کر نظریں چرا گیا، نہیں سعدی، اتفاق ایک آدھا ہوتا ہے، بار بار نہیں۔ وہ اسے قائل کرنے کے انداز میں بولی، ہو جاتا ہے بار بار بھی۔ وہ حد درجہ بے نیاز بننے کی کوشش کرنے لگا، نہیں مجھے تو کوئی چکر لگ رہا ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی تو وہ بامشکل جھنجھلاہٹ پر قابو پا کر بولا، کیسا چکر؟ ضرور یہ لوگ ہماری جاسوسی کر رہے ہیں۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ وہ ہماری جاسوسی کیوں کرنے لگے؟ اور اس طرح تو وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کی جاسوسی کر رہے ہیں، اس نے بگڑ کر کہا تو وہ ناک سکیڑ کر بولی، ہم شکل سے جاسوس نہیں لگتے۔
اور وہ लगتے ہیں پتہ نہیں، اگلی بار غور کروں گی، بلکہ تم کل ہی غور کرنا۔ اگر آغا حسن کے ناک کے بائیں طرف تل ہو تو سمجھ لینا وہ پکے جاسوس ہیں، اور ہاں، بس آگے ایک لفظ مت کہنا۔ چلو اٹھو، گھر چلو۔ اسے واقعی غصہ آ گیا تھا۔ اس کے بازو میں ہاتھ ڈال کر کھینچتا ہوا بائک کے پاس سے آیا تھا اور تمام راستے اسے سخت سست کہتا رہا۔ وہ چپ چاپ سنتی رہی۔ جب گھر آئی تب اس کی بات لوٹائی ہوئی بولی، سنو، پہلے تو تم بہت بولتے تھے، اب کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گیا ہوں؟ وہ دھاڑا، اور تمہیں پاگل کرنے والے آغا حسن ہیں۔ وہ آرام سے بولی، لیکن بھاگی بہت تیز تھی، اور وہ تھلملاتا ہوا اپنے کمرے میں آیا اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ دروازہ پیٹ کر بولی تھی، سعدی کھانا کھا لو۔ مجھے بھوک نہیں ہے اور میں سو رہا ہوں۔ وہ فوراً لیٹ گیا۔ ہائے، ابھی تو سو کر اٹھے تھے، اس نے کہا تو اس بار وہ خاموش رہا، اور شاید وہ بھی چلی گئی تھی۔ کچھ دیر انتظار کے بعد اس نے مطمئن سے ہو کر کارنر سے ایک فلمی میگزین اٹھا لیا، اور اس کی ورقلدانی میں پتہ نہیں کتنا وقت گزر گیا۔ وہ کیونکہ شام میں ایک نیند لے چکا تھا، اس لیے یہی سمجھتا رہا کہ ابھی 9 ہی بجے ہوں گے۔ وہ تو جب گھڑی پر نظر پڑی تب حیران ہوا، 1 بج گیا۔ صبح آنکھ کیسے کھلے گی؟ وہ بڑبڑاتا ہوا میگزین پھینک کر لائٹ آف کرنے اٹھا تو پیٹ میں سے آوازیں آنے لگیں۔ جب تک میگزین میں مگن تھا بھوک کا احساس نہیں ہوا، اور اب بغیر کچھ کھائے سو نہیں سکتا تھا۔ احتیاط سے دروازہ کھول کر کچن میں آیا تو آگے نومیہ کو کھڑے دیکھ کر اچھل پڑا۔ تم ابھی تک سوئی نہیں؟ مومی نے نہیں سونے دیا، اصل میں اسے بخار ہو گیا ہے، بہت بے چین ہو رہی تھی، ابھی سوئی ہے۔ وہ فیڈر میں برش چلاتی ہوئی بولی، کوئی دوا نہیں ہے گھر میں؟ کالپول دی ہے، تم کھانا کھاؤ، اس نے جواب کے ساتھ پوچھا تو وہ چولہا جلاتے ہوئے بولا، ہاں میں لے لوں گا۔ پھر اسے دیکھ کر پوچھنے لگا، مومی کو بخار کیسے ہو گیا؟ شام میں تو ٹھیک تھی۔ میرا خیال ہے سمندری ہوا سے ٹھنڈ لگ گئی ہے، ہم بھی تو رات میں لے گئے اسے، مجھے سردی لگ رہی تھی تو وہ تو بچی ہے۔ ہو، صبح ڈاکٹر کو ضرور دکھا دینا، اس نے تائید سے کہا اور سالن نکال کر وہیں ٹیبل پر بیٹھ کر کھانے لگا۔ سعدی، میں اس وقت سے ایک بات سوچ رہی ہوں۔ وہ مومی کی فیڈر ہلاتی ہوئی اس کے سامنے بیٹھ کر بولی، کیا؟ وہ سر اونچا کر کے اسے دیکھنے لگا، تمہیں سارا کو آغا حسن کے ساتھ دیکھ کر جیلسی محسوس نہیں ہوتی؟ سارا سے پوچھ کر بتاؤں گا، اس نے کہہ کر نوالا منہ میں ڈالا۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں۔ نہیں، پہلے اس سے پوچھوں کہ تمہیں میرے ساتھ دیکھ کر اسے جیلسی نہیں ہوتی؟ اس نے اندر ہی اندر محفوظ ہو کر کہا تو وہ ایک دم خاموش ہو کر جانے کیا سوچنے لگی، پھر اسی طرح اٹھ کر چلی گئی۔ بے وقوف اب مسکرایا تھا، لیکن پھر جب سونے لیٹا تو نیند آنے تک یہی سوتا رہا تھا کہ اسے جیلسی محسوس کیوں نہیں ہوتی۔ چھٹی کا دن تھا۔ ناشتے کے بعد وہ کچھ دیر مومی کے ساتھ لگا رہا، پھر اسے امی کے حوالے کر کے ابو کے پاس آ کر بیٹھا تو وہ کہنے لگے، بیٹا، میں اور تمہاری امی آج شام میں سارا کے ہاں جا رہے ہیں۔ خیریت؟ ہاں، تمہاری شادی کی تاریخ رکھنے۔ ابو نے یوں بتایا جیسے وہ خوش ہو جائے گا، لیکن اس کے برعکس وہ بہت سنجیدگی سے بولا، ابھی نہیں ابو۔ کیوں؟ ابو حیران ہوئے۔ پہلے نومیہ کی کہیں بات ہو جانے دے اور میں اس کے بعد ہی شادی کروں گا، اس نے کہا تو ابو قدرے خفگی سے بولے، میرا خیال ہے میں آج شام میں تمہارا نومیہ ہی کے ساتھ نکاح پڑھوا دیتا ہوں۔ آخر تم دونوں چاہتے کیا ہو؟ تم اس کے بعد شادی کرو گے اور اس کا اصرار ہے فوراً تمہاری شادی ہو۔ نومیہ کا اصرار رہے۔ کیوں کا کیا مطلب؟ ظاہر ہے اسے احساس ہوتا ہوگا کہ اس کی وجہ سے تمہاری شادی رکی ہوئی ہے، ابو نے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اسے ایسا کچھ سوچنے کی، فضول میں پتہ نہیں کیا سوچتی رہتی ہے، کہہ دیں اس سے کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ابو نے صاف منع کر دیا۔ ٹھیک ہے، میں خود بات کرتا ہوں اس سے۔ وہ فوراً اس کے پاس سے اٹھ کر نومیہ کے کمرے میں آیا تو پہلی نظر میں وہ اسے نظر نہیں آئی۔ ادھر ادھر دیکھ کر واپس پلٹنے لگا کہ اس کی آواز آئی، کیا چاہیے؟ تم نے ابو سے کیا کہا ہے؟ اس نے آواز کی سمت الماری کی پیٹھ کے پیچھے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تو وہ وارڈروب بند کرنے کے بعد اس کی طرف گھوم کر پوچھنے لگی، کیا کہا ہے؟ میری شادی کا۔ ہاں، میں چاہتی ہوں اس گھر میں رونق ہو، خوشی آئے، کتنا مزہ آئے گا سعدی جب۔ بس، وہ اسے خاموش کرا کے بولا، اس گھر میں پہلے ہی بہت رونق ہے، تم آئندہ امی ابو کو اکسانے کی کوشش مت کرنا، میں یہاں ہوں گی تو اکساؤں گی، وہ کہہ کر ادھر ادھر پھیلی مومی کی چیزیں سمیٹنے لگی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا تھا۔ مجھے میری ماں کے گھر چھوڑ آؤ، میں یہاں نہیں رہوں گی، وہ مصروف سے انداز میں بولی۔ کیوں؟ کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تم سارا کو کھو دو۔ وہ اب رک کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ کہیں نہیں کھو رہی وہ،
کیسے نہیں کھو رہی؟ تمہارے سامنے وہ آغا حسن کے ساتھ گھومتی پھرتی ہے، تم سے زیادہ اسے اہمیت دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہ کہ اس نے مجھے تمہارے ساتھ دیکھ لیا ہے اور ابھی تو وہ ایسا ضد میں کر رہی ہے، لیکن اس کی یہ ضد ضرور کوئی گل کھلائے گی۔ تم خواہ شک کر رہی ہو۔ وہ اس کی پوری بات سن کر بولا، خواہ نہیں ہے سعدی، تم اگر اسے کھونا نہیں چاہتے تو فوراً شادی کر لو۔ وہ کہہ کر پھر آگے بڑھ گئی، اور جو تمہارے اماں ابا سے وعدہ کر چکا ہوں کہ تمہاری شادی کرنے کے بعد ہی اپنا سوچوں گا، اس نے کہا تو وہ ایک جھٹکے سے اس کی طرف پلٹی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ وہ نظر چرا کر دوسری سمت دیکھنے لگا۔ ادھر دیکھو سعدی، وہ اس کی شرٹ کھینچ کر چیخی۔ دھیرج یار، وہ اسے کندھوں سے تھام کر بٹھاتے ہوئے بولا، اس روز وہ تمہیں میرے ساتھ بھیجنے پر تیار نہیں تھے۔ تمہاری اماں کو یہ خدشہ تھا کہ میری بیوی آ جائے گی تو تمہارا اور مومی کا وجود برداشت نہیں کرے گی۔ اسی پر میں نے ان سے وعدہ کیا تھا، اور میں خود بھی یہی چاہتا ہوں۔ وہ پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ جب وہ خاموش ہوا تو سر جھکا لیا، بولی کچھ نہیں۔ سنو، قدرے توقف سے وہ مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ وہ بول پڑی، بس اب اور کچھ مت سنانا سعدی، اور پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ نہیں، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر صوفے پر جا بیٹھا اور ٹانگیں سامنے ٹیبل پر سیدھی کر لیں تو وہ زچ ہو کر بولی، کیا چاہتے ہو تم؟ میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ تعاون کرو، جیسے سارا کر رہی ہے۔ اس نے کہا تو وہ کچھ چونک کر پوچھنے لگی، وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ بس شادی ملتوی کرنے میں لگی ہوئی ہے، ورنہ تم نے دیکھا نہیں تھا اس کے گھر والے کتنا اصرار کر رہے تھے۔ میں نے سارا سے کہا ہے کہ میں فوری شادی نہیں کر سکتا، اس لیے وہ کسی بہانے سے اپنے والدین کو روکے، کیونکہ اگر میں رکوں گا تو وہ برا مانیں گے۔ اس نے بتایا تو وہ جزبز ہو کر بولی، تم دونوں خواہ میری فکر میں لگے ہو، جبکہ مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی ساری زندگی کنوارا رہ لوں گا۔ وہ آ بڑھ کر بولا، کیوں؟ تم کیوں کنوارے رہو گے؟ امی ابو آج شام میں جا رہے ہیں تمہاری تاریخ رکھنے۔ وہ نہیں جا رہے کیونکہ انہیں میری زندگی عزیز ہے۔ کیا مطلب؟ میں انہیں بتا چکا ہوں کہ بس میں نے تمہارے اماں ابا سے اور اپنے آپ سے کیا وعدہ کیا ہے، اور وہ جانتے ہیں وعدہ خلافی میری موت ہے۔ اور وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تو وہ سلک کر بولی، میں بس یہاں نہیں رکوں گی، کہیں بھی رہو، وعدہ وعدہ ہے، اور میرا خیال ہے مجھے سارا سے کہہ دینا چاہیے کہ وہ میرے انتظار میں بوڑھی ہونے کی بجائے اپنے لیے کوئی اچھا ساتھی تلاش کر لے۔ اس نے بہت جذباتی ہو کر کہا تو وہ چڑ کر بولی، تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے ہی تلاش کر چکی ہے۔ کون؟ آغا حسن۔ بہت ہی بے وقوف ہو تم، اور تمہاری اس بے وقوفی پر میں ایک دن بہت ہنسوں گا۔ وہ کہتا وہ اس کے کمرے سے نکل آیا اور ٹیلی فون سیٹ لے کر اپنے کمرے میں بند ہو کر سارا کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوسری طرف مسلسل بیل جا رہی تھی، اور پتہ نہیں سب لوگ کہاں تھے جو کسی نے ریسیور نہیں اٹھایا۔ 3-4 بار ٹرائی کرنے کے بعد اس نے جھنجھلا کر ریسیور پٹک دیا اور کمرے سے نکلا تو آگے وہ نومی کو اٹھائے ادھر ہی آ رہی تھی۔ سنو، ابو کہہ رہے ہیں مجھے اماں کے ہاں چھوڑ آؤ۔ چلو۔ وہ مزید جھنجھلاتا بائک لے کر باہر نکل آیا اور تمام راستہ سارا سے بات نہ ہو سکنے کا غصہ اس پر اتارا۔ جب وہ گھر کے سامنے اتری تب اور اب سے بولا، میں شام میں لینے آ جاؤں گا۔ نہیں، میں امی ابو سے کہہ آئی ہوں کہ اب میں تمہاری شادی میں ہی آؤں گی۔ اس نے بہت آرام سے کہا تو وہ بری طرح سلک کر بولا، میری شادی تو آج ہے۔ شکریہ، تم نے یہ نہیں کہا کہ قیامت میں ہوگی۔ قیامت تو میں اٹھاؤں گا اگر تم نے امی ابو سے ایسی کوئی بات کی ہوگی تو، اس نے کہہ کر اسپیڈ سے بائک بھگا دی، اور پھر ایک موڑ پر اچانک سارا کے ہاں جانے کا سوچ کر اس نے بائک اس طرف موڑ دی اور کچھ فاصلے طے کیا تھا کہ قریب سے گزرتی آغا حسن کی گاڑی میں ان کے ساتھ سارا کو دیکھ کر اس نے پہلے بائک روکی، پھر ان کا تعاقب کرتا ہوا آغا حسن کے گھر تک آ گیا، اور جیسے ہی دونوں اترے وہ بائک سارا کے قریب لے آیا۔ تم؟ وہ اسے دیکھ کر تعجب سے بولی، میں تمہارے گھر جا رہا تھا لیکن راستے میں تمہیں دیکھ کر پھر میں تمہارے پیچھے آ گیا۔ وہ اسے کہہ کر آغا حسن کی طرف متوجہ ہوا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، آؤ اندر چلو، انہوں نے کہا تو وہ معذرت کرتے ہوئے بولا، سوری سر، میں اس وقت مجھے سارا سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں انہیں اپنے ساتھ لے جاؤں؟ یہ جانا چاہے تو ضرور لے جائیں، بلکہ ایسا کریں آپ دونوں یہیں بیٹھ جائیں، میں آپ کی باتوں میں مخل نہیں ہوں گا، انہوں نے کہا تو وہ سارا فوراً ان کی تائید کرتے ہوئے بولی، ہاں سعدی، آؤ اندر چلو، یہیں بات کر لیتے ہیں۔ چلو۔ وہ بائک بند کر کے ان کے ساتھ اندر آیا تو آغا حسن ان دونوں کو ڈرائنگ روم میں چھوڑ کر خود اندر چلے گئے۔ واو، کیا شاندار ڈرائنگ روم ہے، وہ سارا جائزہ لیتے ہوئے بولا،
پھر گرنے کے انداز میں نرم صوفے پر دھنس گیا اور وہ کچھ ناراضی سے بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آغا کیا سوچیں گے؟ وہ کون سا دیکھ رہے ہیں؟ اچھا سنو، تمہارے سب گھر والے کہاں گئے ہیں؟ میں کتنی دیر فون ٹرائی کرتا رہا، کسی نے اٹھایا ہی نہیں۔ فون خراب ہے اور تم کیا یہی دیکھنے میرے گھر جا رہے تھے کہ سب لوگ کہاں گئے؟ سارا نے فون کا بتا کر پوچھا۔ ارے نہیں، وہ تو میں نومیہ کو اس کے میکے چھوڑنے گیا تھا۔ اس نے ابھی اس قدر کہا تھا کہ وہ بول پڑی، تم کیا ساری زندگی یہی کام کرتے رہو گے؟ جب ذمہ داری اٹھائی ہے تو نبھانی بھی پڑے گی۔ وہ گہری سانس کے ساتھ بولا، تو اس ذمہ داری کو تم اپنی زندگی میں شامل کیوں نہیں کر لیتے؟ میرا مطلب ہے اس سے شادی کر لو۔ سارا نے اپنے ناخنوں سے کھیلتے ہوئے کہا تو وہ اچھل پڑا۔ ہے یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں سعدی، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ اور خود اپنے بارے میں تمہیں بتاؤں کہ میں آغا حسن کے ساتھ شادی کا فیصلہ کر چکی ہوں، اور اس کے لیے تم مجھے کوئی الزامات مت دینا کیونکہ خود تم نے مجھے ان کی طرف مائل کیا تھا۔ اس سے تمہارا مقصد خواہ کچھ بھی رہا ہو، لیکن تمہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے تھا کہ میں ایک لڑکی ہوں اور اچھی زندگی کا خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے۔ وہ سر جھکائے بول رہی تھی۔ آخر میں پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ تعصب بھری ذرا سی ہنسی کے ساتھ بولا، کیا میں تمہیں اچھی زندگی نہیں دے سکتا؟ اس کے لیے تمہیں سالوں بہت جدوجہد کرنی پڑے گی۔ وہ چاروں طرف نظریں بھٹکاتی ہوئی بولی، جبکہ آغا حسن کے پاس ابھی سب کچھ موجود ہے، بچوں سمیت۔ اس نے کہا تو وہ پہلو بدل کر بولی، بچے مجھ سے بہت مانوس ہو گئے ہیں۔ وہ سر ہلانے کے ساتھ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اپنے آپ سے گویا ہوا، قدرت ہمیں ہماری منزل تک پہنچانے کے لیے کتنے راستوں سے گزارتی ہے، جبکہ منزل ہمارے ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ تمہاری منزل تمہارے ساتھ تھی اور میری منزل میرے ساتھ۔ ٹیڑھے میڑھے راستے یوں طے کروائے گئے کہ ابھی منزل چھونے کا وقت نہیں آیا تھا، لیکن اب وقت آ چکا ہے نا؟ تمہیں برا نہیں لگا؟ وہ کچھ حیرت سے دیکھنے لگی تھی۔ دکھ نہیں ہوا تمہیں؟ نہیں سارا، دکھ وہاں ہوتا ہے جہاں محبتیں پامال ہوتی ہیں، اور ہمیں شاید ایک دوسرے سے محبت تھی ہی نہیں، ورنہ کہیں تو تم مجھے نومیہ کے ساتھ اور میں تمہیں آغا حسن کے ساتھ دیکھ کر جیلس ہوتا۔ اس کے برعکس ہم کتنے اطمینان سے اپنے اپنے راستے پر چل پڑتے تھے، کیونکہ ہماری محبتیں ہمارے ساتھ ہوتی تھیں۔ وہ ایک نقطے پر نظریں جمائے بولتا ہوا کچھ کھو گیا تھا، پھر ایک دم چونک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چلوں؟ بہت کام کرنے ہیں۔ کیا کام؟ سارا نے پوچھا تو اس کے ہونٹوں سے پھسل کر ایک جملہ نغمے کی صورت فضاؤں میں بکھر گیا تھا، آج میری شادی ہے۔ جی یہ تھا آج کا ناول۔ اچھا تھا، بہت مزے کا تھا، ٹھیک تھا، اچھا تھا۔ اللہ کرے آپ کو پسند آئے۔ تو آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔